اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الاعراف 8ویں پارے میں آیت نمبر 54 سے آج کی بات چیت شروع کرنی ہے، اور اللہ تعالی نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان ربکم اللہ الذی، اور بلا شک و شبہ لوگو تمہارا پروردگار وہی ہے. اب یہاں سے اللہ تعالی نے اپنی توحید کے دلائل کا ذکر شروع کیا اور یہ بتایا کہ اللہ کے ساتھ تعلق لوگوں کا کن بنیادوں پر ہونا چاہیے، اور مشرکین کو خدا کے معاملے میں جس بات کی ٹھوکر لگی تھی وہ چیزیں کیا کیا ہیں. اور شرک کی جو بنیاد پچھلی قوموں میں تھی وہ کیا تھی، اور اللہ تعالی نے اس سے پہلے کی آیات میں بڑی تفصیل سے یہ بات بیان کی کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں قیامت میں اللہ کے ہاں وہ کس کس عذاب کے مرتکب ہوں گے اور کس کس عذاب کے مستحق ہوں گے. دنیا میں انہوں نے جو گناہ کیے تھے یہ گناہ اللہ کے ہاں ان کے لیے کتنے مصائب اور کتنی سختیوں کو جنم دیں گے. مشرکین کی تکالیف اور ان کے عذاب کے بعد اب اللہ تعالی دعوت دیتے ہیں ایمان والوں کو بھی، اور اللہ نے دعوت دی ہے سب کو، کافروں کو بھی، اور یہ کہا ہے کہ خدا کی توحید کو مانو. اور یہاں سے شروع کیا کہ ان ربکم اللہ الذی، بلا شک و شبہ لوگو تمہارا پروردگار، الذی وہ ذات ہے، خلق السماوات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا. تخلیق سے اس بیان کو شروع کیا اور اللہ تعالی نے دو چیزوں کا ذکر فرما دیا، ایک تو آسمانوں کا والارض اور زمین کا، اور دونوں کے خالق اور دونوں کو بنانے والے اللہ ہیں. مادیت کی طرف گویا اشارہ فرما دیا کہ جتنی بھی چیزیں مادے سے پیدا ہوتی ہیں یا اللہ نے وہ چیزیں جو پیدا کی ہیں اور ان کی اصل مادہ ہے اور تم انہیں دیکھ سکتے ہو، چھو سکتے ہو، اللہ جب یہ چاہے تو اس نے چھونے والوں کو بتا دیا کہ یہ ایک سالڈ اور ٹھوس چیز ہے. اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں. تمہارا رب تو وہ ہے جس نے ان چیزوں کو تخلیق کیا. تو رد آ گیا اس بات کا کہ نہ آسمان پرستش کے قابل ہیں نہ زمین پرستش کے قابل ہے، اور عبادت کے لائق اور عبادت کی مستحق وہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات پاک ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو. اور پھر فرمایا کہ فی ستۃ ایام، 6 مختلف اوقات یا 6 اوقات میں اللہ نے انہیں پیدا کیا. یہ جو 6 اوقات اللہ تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمائے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 ٹائمز میں یہ چیز ہوئی، کیونکہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق یہ اللہ نے پہلے فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالی نے کیا چیز تخلیق کی؟ پھر سورج، چاند اور ستارے، پہاڑ اور یہ چیزیں. تو جس چیز کو ہم وقت کہتے ہیں یا جس چیز کو ہم اپنے طور پر تعبیر کرتے ہیں سورج کے طلوع اور غروب کے ساتھ اسے باندھتے ہیں، اور زمین کی حرکت کے ساتھ ساتھ اور ان چیزوں کی حرکات کے ساتھ ساتھ پھر یہ آسمان و زمین کے یہ سارے موسم بدلتے ہیں، سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو اس وقت تو سورج کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا، یہ زمین بھی بعد میں پیدا کی گئی ہے. اللہ تعالی نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ 6 اوقات میں اللہ نے اس زمین کو اور ان آسمانوں کو بنایا. تو یہ 6 ٹائمز تھے. اب اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا چیز ہوئی تھی، خدائی کو معلوم ہے کہ وہ وقت سے مراد اللہ کی کیا ہے، 1 سیکنڈ اس سے مراد ہے یا 1000 برس مراد ہیں، کوئی نہیں جانتا. بس اتنا بتلا دیا ہے کہ 6 اوقات میں یہ ساری کائنات کی تخلیق اس ذات بااقتدار نے کی. ثم استوى، اور پھر وہ اللہ غالب ہوئے علی العرش، عرش کے اوپر.
استوا کا مطلب جو ہے ثم استوا، یہ جو لفظ ارشاد فرمایا ہے، استوا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی غالب ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حکومت قائم ہوئی. کہاں پر؟ علی العرش. عرش سے مراد اللہ تعالی کا تخت ہے، اس کی حکومت ہے. یہ استوا علی العرش کیا چیز ہے؟ کوئی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا یہ کیفیت کیا تھی. اسی لیے اسلاف جو تھے ان آیات میں زیادہ بحث اور فریب کو بدعت بھی سمجھتے تھے، اور کسی کو وہ الاؤ نہیں کرتے تھے کہ اس قسم کی آیات پر بحث کرے. اور وہ کہتے تھے کہ بس اللہ نے ایک چیز بتا دی ہے، اس پہ تم ایمان لے آؤ. اور اس کے بعد یہ کہ اب یہ کیسے ہوا اور استوا علی العرش کی کیفیت کیا تھی، یہ کوئی آدمی اس کو جان نہیں سکتا. اس لیے اللہ عرش پر غالب ہوا. اب عرش کیا چیز ہے؟ اس سے کچھ حضرات نے وہ تخت مراد لی ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک پوری کتاب لکھی ہے استوا علی العرش پہ. یہ بات تو اصل میں کہیں اور آئے گی تو انشاءاللہ اس کی کچھ تھوڑی سی تشریح وہاں بھی کر دیں گے، مگر خلاصہ پھر بھی آخر پہ پہنچ کے یہی نکلے گا کہ ان چیزوں پہ انسانوں کو بحث کرنی ہی نہیں چاہیے. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کا عرش قائم ہوا، یعنی اللہ کی حکومت قائم ہو گئی. کیونکہ عرش کو اگر کوئی ایسی چیز مان لیا جائے جو مادی چیز ہے، جس کی حدود متعین ہے، تو پھر اس سے بعض گمراہ اگلا سٹیپ لے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی کوئی حد متعین ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی کوئی حدود ہے. ہم کہتے ہیں اس معاملے میں اس لیے اس بحث کو چھیڑا ہی نہ جائے. اگرچہ حدیث میں یہ بات آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے عرش کے پائے بھی ہیں، اور ان صحیح روایات میں آیا ہے کہ جب لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کو ترجیح دی تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ افضل ہے، کیونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جب لوگ اٹھیں گے قبروں سے تو میں پہلا آدمی ہوں جو سور پھونکنے پہ دوبارہ، یعنی ایک تو تباہی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد جب قبروں سے اٹھیں گے تو ارشاد فرمایا میں پہلا آدمی ہوں جو ہوش میں آؤں گا، اور میں دیکھوں گا کہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا وہ جو ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی تھی وہاں پر بے ہوشی طور پر. آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے انہیں اللہ نے اس دنیا میں مستثنا کر دیا، یہ مجھے معلوم نہیں. لیکن اس حدیث میں آتا ہے کہ عرش کا پایا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی روایات میں ایسی چیزیں آئی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بس وہ عرش پر غالب ہوا، اس کا اقتدار، اس کی حکومت، اس کی سلطنت اور اس کا روب، اس کا دبدبہ اور اس کی قدرت اس ساری کائنات پر حاوی ہے. اور پھر ارشاد فرمایا ہے کہ یغشی اللیل. اور دیکھو اب یہ تو چیزیں وہ ہو گئیں جن کے متعلق پہلے تو یہ بتا دیا کہ مادہ چیزیں ہیں، زمین ہے، اس کو اللہ تعالی نے پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، اس میں دروازے بھی ہیں جو وہاں گئے فرشتے انہوں نے چھوا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حاضر ہوئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اور انہوں نے ان چیزوں کو چھوا ہے. یہ سب چیزیں پھر ایک ایسی چیز لے آئے عرش کے متعلق کہ جو تمہاری عقل سے بھی ماورا ہے. عرش جو کچھ بھی ہے مگر ظاہر ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. اب اس کے بعد وہ چیز لے آئے جس میں مادیت بھی سرے سے نہیں ہے اور صرف ایک امیجنیشن ہے، ایک خیال ہے جسے آپ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ سے چھو نہیں سکتے، اور وہ رات اور دن ہے. انسان دیکھتا ہے، رات کا ایک تصور ہے، دن کا ایک تصور ہے، لیکن انسان دن اور رات کو جا کر چھو لے یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یغشی اللیل، یغشی کا مطلب ہے اوڑھاتا ہے اور اس کے اوپر غالب کر دیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے، دھمپا دیتا ہے. اللیل رات، اللہ تعالی اڑا دیتا ہے کیا چیز؟ رات کو، النہار دن کے اوپر. رات جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے اور دن چھپ جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، اور پھر دن غالب آتا ہے اور رات اس کے مقابلے میں مغلوب ہو جاتی ہے. یطلبہ، وہ اسے چاہتا ہے،
وہ اس کے یطلبہ وہ اس کے لیے اس کو طلب کرتا ہے. حسیسا، حسیس کا مطلب حس کہتے ہیں عربی میں جلدی کو، سرعت کو، بہت زیادہ جلدی کو. یعنی ان میں سے یطلبہ کا ایک مطلب تو یہ لیا گیا ہے کہ یطلبہ یہ ایک دوسرے کو چاہتا ہے. اب کون کس کو چاہتا ہے؟ رات دن کو چاہتا ہے یا دن رات کو چاہتا ہے؟ دونوں میں سے ایک، یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں. حسیسا فوراً ایک کے بعد دوسرا آ جاتا ہے، اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے. اس دن اور رات میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا. یعنی یوں ہی آخری سیکنڈ پہ تاریکی ختم ہوئی، اس کے بعد پہلے سیکنڈ پہ روشنی شروع ہو گئی. اس روشنی اور تاریکی کے درمیان اللہ تعالیٰ کوئی چیز پیدا کرنا چاہتا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یطلبہ حسیسا، وہ فوراً اس کو طلب کرتا ہے. رات طلب کرتی ہے دن کو اور دن طلب کرتا ہے رات کو. حسیس کا ایک مطلب تو فوراً اور اعجال اور سرعت سے ہے، اور دوسرا ترجمہ اس کا کیا گیا ہے حسیساً دائماً، ہمیشہ. تو اگر دائم سے اس کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یغشی اللیل النہار، رات جو ہے وہ دن کو چاہتی ہے ہمیشہ. یعنی رات پر دن اس کے پیچھے ٹکا چلا آتا ہے، لگا آ رہا ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو ہمیشہ چاہتے ہیں. یعنی جب سے خدا نے دن اور رات کو بنایا ہے، سورج کو بنایا ہے، روشنی اور اندھیرے کو بنایا ہے، اب تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ درمیان میں کوئی فرق پڑ گیا ہو. اب تک ایسے نہیں ہوا کہ درمیان میں دن آ گیا ہو، رات نہ آئی ہو، پھر اس کے بعد اور رات آ گئی اور دن نہ آیا ہو. یہ ہمیشہ بغیر کسی وقفے کے چلتے چلے جا رہے ہیں. اور دیکھو یہ دونوں چیزیں ہو گئیں، وہ چیزیں جنہیں تم سمجھ سکتے ہو اور چھو نہیں سکتے، وہ چیزیں جنہیں تم چھو سکتے ہو اور تم اسے سمجھ بھی سکتے ہو جیسے زمین. اور یہ سب چیزیں جب ہو گئیں تو اب مادیت کی ایک اور مثال دیتے ہیں کہ والشمس والقمر، اور سورج کو بھی اس ذات نے پیدا کیا، والقمر اور چاند کو بھی پیدا کیا، والنجوم اور تارے پیدا کیے اللہ نے، مسخرات کام پر لگے ہوئے ہیں، مسخرات تسخیر ہوئی بھی ہے، مسخرات قابو میں آئے ہوئے ہیں. کس چیز کے لیے؟ بِأَمْرِهِ، اس کے حکم پر. اللہ کا جو حکم ہے اس کے ساتھ وہ قابو میں آئے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں. سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اللہ کے حکم میں لگے ہوئے ہیں. سورج کو اس طرح لگا رکھا ہے کہ وقت کے ساتھ چلتا ہے، چاند کو اس طرح لگا رکھا ہے کہ چاند سے انسانوں کے جو منافع وابستہ ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے لگا رکھے ہیں. چاند میں اور سمندر میں اللہ نے ایک جوڑ رکھ دیا ہے کہ سمندر جو ہے اس میں کشش پیدا ہو جاتی ہے، اس کا پانی بہت زیادہ ساحل کی طرف آنے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ بعض جانور جو ہیں ان پر چاند کا عروج اور زوال. اب تو یہ ساری ڈاکومنٹری پروفز ہو گئے کہ یہ چیزیں اس پہ اثر کرتی ہیں. اللہ نے چاند کے ساتھ جو مصلحتیں رکھی ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. والنجوم، اور ستارے ایسے ہیں کہ ستاروں کو تم دیکھو، وہ ستارے بھی اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں، چل رہے ہیں. وہ ستارے کیا کیا کر رہے ہیں ابھی تو انسانوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کوئی وقت آئے گا جب یہ ساری چیزیں شاید کھل جائیں کہ ستاروں کو اس کائنات میں خدا نے کن کن مقاصد کے لیے رکھا ہے، کیسے ابھرتے ہیں، کیسے ڈوبتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، جا کے اپنے وجود کو کھو دیتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا، بے امر ہی، اس ذات کے حکم سے ہو رہا ہے، اس ذات پاک کے کہنے سے ہو رہا ہے. کوئی بھی اس نظام کو توڑ نہیں سکتا، کوئی اس نظام کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا. اللہ، یاد رکھو، سنو، لہ الخلق، اسی کے لیے ہے خلق یعنی بنانا، والامر، اور اسی کے لیے ہے حکم فرمانا. الا لہ الخلق والامر، خلق والامر، اللہ ہی کے لیے خلق بھی ہے اور اللہ ہی کے لیے امر بھی. اس آیت کریمہ پہ بہت کچھ لکھنے والوں نے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خلق اور امر، پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں اللہ کے لیے ہیں،
یعنی شرک کی دو قسمیں ہیں. ایک شرک تو وہ ہے جو اللہ کے ساتھ تخلیق پہ باب میں کیا جاتا ہے کہ جو چیزیں ذات پاک نے پیدا کی ہیں اس معاملے میں تخلیق میں شرک کیا جائے. اللہ نے اولاد دی، بچوں کی پیدائش اور یہ چیزیں کسی اور سے متعلق کر دی جائیں، کھانے پینے کو اللہ دے اور وہ اس کی برکت کسی اور کے ساتھ جوڑ دے کہ در حقیقت وہ برکتوں کا پیدا کرنے والا ہے، نہ کہ اللہ ایسے کرنے والے ہیں علیہ باللہ. اس قسم کی چیزیں تو پہلے تو نفی کر دی کہ اللہ لہ الخلق، کائنات میں تخلیق میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا، یہ سب کی سب چیزیں اسی کی ہیں. والامر، اور امر بھی اللہ نے فرما دیا. امر سے مطلب یہ ہے کہ انتظامات اس دنیا کے. شرک دوسری قسم کا یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں پیدا تو سب کچھ اللہ نے کیا ہے، انتظامات البتہ اللہ نے اپنے پیارے لوگوں کے سپرد کر دی ہیں. بارش کا حکم اللہ ہی دیتا ہے، لیکن وہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ فلاں دیوتا جو ہے وہ خدا کا مقرب ہے، اور جب اس کی عبادت اور پرستش کرو تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے درخواست دے کے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتے ہیں؟ بارش برسا دیتے ہیں. یہ اس قسم کی جتنی بھی خرافات ہیں، کئی ایک مشرک اس کو ایک فکرے میں جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا، مگر یہ جو خدا کے پیارے ہیں یہ اللہ سے دلواتے ہیں، براہ راست اللہ تک رسائی نہیں ہو سکتی. اور پھر مثالیں لاتے ہیں کہ اگر تم نے چھت پر پہنچنا ہے تو سیڑھی اس کے لیے ضروری ہے، اور اگر سیڑھی نہیں ہوگی تو چھت پر پہنچو گے کیسے؟ بس ایسے ہی اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی سیڑھی بھی ضروری ہے، پھر خدا تک پہنچے. حالانکہ مثال جو ہے اس کے بارے میں اصول کی بات ہے کہ ایک اصول پہلے ثابت ہوتا ہے پھر اس کی تشریح کے لیے مثال پیش کی جاتی ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ مثال سے کسی حقیقت کو ثابت کیا جائے، بلکہ ایک اصول پہلے ثابت کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی مثال ایسے سمجھ لو کہ جیسے یہ چیز ہے. مثلا ایک اصول کو ثابت کر لیا کہ یہ بچہ اتنا اچھا ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا بہترین ہے، یہ اصول کی بات طے کر لی جو آنکھوں کے سامنے ہے. اب اس حسن کی مزید نکھار اور مزید اس میں شدت اور قوت کے بیان و اظہار کے لیے کہتے ہیں کہ چاند جیسا ہے. تو اب کوئی آدمی اگر یہ کرنا شروع کر دے کہ مثال سے حقائق کو ثابت کرنے لگے تو مثال سے وہ حقیقت ثابت ہوگی جو پہلے سے اصول ثابت ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مثال از خود کوئی چیز ثابت کر دے. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کر دی کہ جو تم مثالیں دیتے ہو نا خدا تک پہنچنے کی ایسی ویسی، سب کے سب جہان اسی کے ہیں. خلق کا مالک بھی وہ اور امر کا مالک بھی اللہ ہے. خلق اور امر دونوں کے دونوں اس کے حکم سے چلتے ہیں، تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں. اور اسی طرح عالم امر جتنا ہے اس عالم امر میں کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، اللہ کا بس اور اللہ ہی کا زور چلتا ہے. اس معاملے میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی ایک چیز لکھی. وہ کہتے ہیں کہ خلق اور امر یہ دو عالم ہیں، اور جتنی بھی مخلوق ہے، تخلیق ہے، جتنی بھی یہ عالم خلق ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ آسمان سے نیچے نیچے. اور عالم امر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کو ڈھونڈو. اور پھر کہتے ہیں کہ عالم امر میں جو چیزیں آتی ہیں وہ اللہ ان کا خالق ہے، لیکن وہ انسانوں کی عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس سے ماورا. اب اس معاملے میں آپ قرآن کو دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. قل الروح، آپ ان سے کہیے روح من امر ربی، وہ میرے رب کا امر ہے. خلق نہیں فرمایا. تو عالم امر ہے. اس خلق پہ بحث ہوتی ہے. پوری کائنات کی سائنس اور پوری دنیا کی ترقی ساری کی ساری عالم خلق تک محدود ہے. عالم امر میں پاؤں تو درکنار، ابھی اپنا انگوٹھا نہیں رکھ سکے انسان. عالم امر اتنی بڑی چیز ہے
کہ کوئی آدمی اس میں دم نہیں مار سکتا. اللہ نے فرمایا روح جو ہے یہ عالم امر میں سے، جسم عالم خلق میں سے. جسم کا ایک ایک ذرہ ریزہ ڈاکٹروں نے اناٹومی نے چھان لیا کہ کتنی رگیں ہیں، کون سی رگ کہاں جاتی ہے، اس میں چربی آ جائے تو کیا ہوتا ہے. خون کے ذرات جو آر بی سی ہوتے ہیں اور یہ چیزیں، اور وہ ذرہ برابر بڑھ جائیں تو فوراً مشینیں بتاتی ہیں کہ یہ ہو گیا، کولیسٹرول تمہارا بڑھ گیا اور یہ چیزیں ہو گئیں. اور ان سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے، کچھ پتا نہیں. روح کا کتنا وزن ہے، کچھ پتا نہیں. روح کہاں سے آتی ہے، کس چیز کو آپ روح کہتے ہیں، اس کو ڈیفائن کریں. اس روح کو روکنے کے لیے کوئی چیز استعمال ہوتی ہو، روح کے نکالنے کے لیے کوئی چیز استعمال ہوتی ہو، کچھ پتا نہیں ہے. یہ ہے اللہ کا عالم امر. اور دوسری چیز جو اللہ کے عالم امر سے ہے وہ ٹائم ہے، زمانہ. زمانے کے اندر جتنا کچھ ہے سائنس اس پہ بحث کر لیتی ہے. یہ مکان ہے، یہ میٹر ہے، یہ انرجی ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں ہے، یہ درخت ہیں، یہ پانی ہے، اور یہ کائنات اس طرح بنی ہے. لیکن اٹسیلف ٹائم کیا چیز ہے، کچھ پتہ نہیں. کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے. ہم نے تو پیمانے مقرر کر لیے نا، گز مقرر کر لیا، گھنٹہ مقرر کر لیا، اس کے بعد منٹ مقرر کر لیے، منٹس اور سیکنڈز میں یہ چیزیں کر لی اور مائکرو سیکنڈز تک پہنچ گئے. لیکن اٹسیلف یہ ٹائم ہے کیا چیز آخر؟ سورج کے طلوع اور غروب سے جس چیز کو تم دیکھتے ہو یہ ٹائم تو نہیں ہے. اور ٹائم کا معاملہ اس وقت اور پیچیدہ ہو جاتا ہے جب آدمی یہ کہتا ہے کہ ایک ایسا جہان ہے کہ جب آپ کے ہاں 1 سال گزرے گا تو وہاں 50,000 سال گزر جائیں گے. اور تم اگر ایک مرتبہ وہاں سے ہو آؤ تو یہاں سے تم بچے تھے، واپس آؤ گے تو جوان ہو گے، اور وہاں بھی 1 دن گزرا ہوگا، 1 گھنٹہ گزرا ہوگا. تو اس ٹائم کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ارسطو جیسا آدمی جو فلسفے کا ماہر مانا جاتا تھا، اس سے صحیح تاریخوں میں آیا ہے کہ پوچھا گیا ٹائم کیا چیز ہے، تو اس سے کہا میں تمہیں بتا دوں گا، یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں. پھر اس کے شاگردوں نے پوچھا، پھر پوچھا، اور آخر پہ پہنچ کے اس نے کہا کہ فلسفے کے دقیق ترین مسائل جو مجھے زندگی میں پیش آئے ان میں سے ایک چیز ٹائم ہے. میں اس تھیوری کو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا. لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن یہ ٹائم امر ہے اللہ کا. اس سورج سے ذرا سا اوپر چلے جائیں، اس دن رات کا تصور ہی نہیں. سورج کیا، چاند کے لیے جو جاتے ہیں خلا میں چلے جاتے ہیں، وہاں وزن جا کر 0 ہو جاتا ہے. اسی طرح کہیں پہنچ کے ٹائم 0 ہو جائے پھر کیا ہو. اسی طرح کسی وقت اس کائنات میں سٹل پوزیشن آ جائے کہ جو جہاں ہے وہیں ٹھہرا ہوا ہے اور ٹائم رک گیا، پھر کیا ہو. اسی لیے فلاسفہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق بھی یہ کہا ہے کہ وہ جب اس کائنات سے نکالے گئے تو ٹائم اس کو بالکل ایک جگہ روک دیا گیا، اور پھر واپس آئے تو ٹائم وہیں سے چل پڑا. جو کچھ بھی تھیوری ہو، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور ہمارا عقیدہ ہے وہ دنیا میں واپس آئیں گے، اور جس طرح وہ اٹھائے گئے تھے اسی طرح وہ واپس آ جائیں گے. کون سا ایسا جہان ہے جہاں ٹائم نے اپنا اثر ہی نہیں کیا؟ یہ اللہ کا عالم امر ہے. اور یہ عالم امر جس آدمی کو اس سے مناسبت ہو جاتی ہے اور جس کی سمجھ میں یہ گتھیاں آنے لگتی ہیں، اس انسان کی ترقی اور عروج بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی تزکیہ نفس کے بعد کوئی مقام صوفیہ کے خاص احوال اور حالات میں آتا ہے ایسا بھی کہ وہ ٹائم میں سفر کرنے لگتے ہیں. بس جس آدمی کو وہ چیز کیفیت کبھی حاصل ہو جاتی ہے وہ عجیب و غریب باتیں. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ چیز حاصل تھی، اسی لیے وہ ایسے ایسے جہانوں کا ذکر کرتے ہیں کہ دنیا میں اب تک کوئی اس کے آثار سرے سے ہے ہی نہیں.
کس سیارے میں وہ چلے گئے، کون سی مخلوق آ کے ان سے ملی تھی، کیا چیز ہوئی تھی، کچھ پتہ نہیں۔ یہ ٹائم ہی کا تو مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اس کے لیے ایک سیکنڈ اتنا بڑا ہو جائے جتنے کہ 10 سال ہوتے ہیں، تو 10 سال میں کسی نے جتنی مسافت طے کرنی تھی وہ ایک سیکنڈ میں اتنی مسافت طے کر لے گا۔ وہ آج جہاں بھی نظر آ رہا ہے اگلے دن وہ بیٹھا ہوا ہوگا، اگلے دن کیا 1 گھنٹے کے بعد آپ اسے نیو یارک میں دیکھ لیں، 1 منٹ میں وہ یہاں آئے اور دوسرے منٹ میں آپ اسے کینیڈا دیکھ لیں۔ یہ جو ٹریولنگ ہے ٹائم کی، یہ ہوتی بھی ہے، اور اس کا اثبات اور اقرار صوفیہ تو بہت بڑے لوگ تھے، ان کے مقابلے میں فقہا جو اس معاملے میں بہت محتاط ہیں، ٹائم وغیرہ کے معاملے میں، انہوں نے بھی مانا ہے اور اقرار کیا، اور کہتے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسپیس میں بھی ایسی چیز ہوتی۔ ایک قدم یہاں تھا، دوسرا قدم اس نے رکھا اور سمرقند پہنچ گیا، ایک قدم یہاں تھا، دوسرا پاؤں اس نے رکھا اور ہندوستان پہنچ گیا۔ یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو اب تو سائنس ثابت کرتی ہے یا نہیں کرتی، کچھ لوگوں کو شبہ بھی ہوتا ہے، مگر اس کے برابر مسلمان فلاسفہ اور صوفیہ قائل رہے ہیں، اور وہ اس کو اللہ کے عالم امر سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا عالم امر ہے، اور اللہ کا عالم امر یہ انسان کے خلق جو ہے نا، دماغ اس میں آ نہیں سکتا، کیونکہ عالم خلق چھوٹا ہے، عالم امر بڑی چیز ہے۔ اسی طرح آسمانوں سے اوپر جو اللہ کی حکومت اور کائنات ہے وہ عالم امر سے تعلق رکھتی ہے، عالم خلق کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، فقہ میں بڑا مقام تھا، اور حنفی فقہا کے ہاں وہ ایک ستون سمجھے جاتے ہیں اس فقہ حنفی کے۔ اور ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے کئی بار دیکھا کہ دریا میں ادھر تھے اور ابھی ادھر کھڑے تھے، تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھ سے اس بات کو چھپایا۔ پھر جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو ایک دن میرا ہاتھ پکڑ کے چلے اور دریا کے کنارے کھڑے تھے، تو میں نے ان سے کہا یہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا یہ دیکھو، پاؤں رکھو۔ تو میں نے پاؤں رکھا کنارے پر ادھر سے آگے، تو وہ کنارہ اور یہ کنارہ اللہ کی قدرت سے ایسے ملے، اور میں نے ایسے دوسرا پاؤں رکھا تو سامنے پہنچ گیا تھا۔ ان کا بس یہ ہوتا اور کیا ہوتا۔ یہ عالم امر ہے، ٹائم عالم امر میں سے ہے، روح عالم امر میں سے ہے، اور خود حق تعالی شانہ کی اپنی ذات پاک کا تعلق عالم امر میں سے ہے، اور یہ عالم امر کی ایسی چیزیں ہیں انسان کی عقل اس پہ کبھی قابو نہیں پا سکتی۔ عالم امر انسان کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا، کوئی 1000 کروڑ میں سے ایک ذرا سا شوشہ اور ذرا سا حصہ مسلمان صوفیہ کے اس میں آ گیا ہے، اسی پہ وہ نہیں سماتے، اور اب تک کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ عالم امر جب کھلے گا آخرت میں تو پھر پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ انسان اس سے یہ کہے کہ 2 + 2 جو ہوتے ہیں یہ -5 ہوتے ہیں، عقل ترقی کر جائے گی نا، عالم امر میں پہنچ جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ وہ اپنی انگلی پہ پوری زمین کو اٹھا لے، وہ کہے بس یہ زمین ہے۔ یہ عالم امر ہے اور انسان کی سمجھ سے بالا ہے۔ اس پہ مزید تفصیلات اگر دیکھنی ہو، جس نے بھی یہ صوفیاء کرام کی چیزیں پڑھنی چاہیے رحمہم اللہ کی، یعنی وہ پڑھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ پڑھنی ہی چاہیے، کبھی کبھی آدمی اس راستے سے آگے چل پڑے تو بعض اوقات گمراہی آ جاتی ہے، لیکن سنبھل کے اگر ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو پڑھا جائے تو یہ عالم خلق اور عالم امر یہ وہاں کے سمجھ میں آتا ہے۔ الجواقیت والجواہر میں شعرانی رحمت اللہ علیہ نے جو اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے تھے، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عالم بیداری میں ان آنکھوں سے بھی ہوتی، خواب میں بھی ہوتی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ظاہر میں دیکھتے ہیں یہ وہ جسم مبارک نہیں ہے جو قبر اطہر میں ہے کہ وہاں سے اٹھ کے کوئی یہاں آ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک عالم مثال ہے، یہ برزخ کی ایک چیز ہے، ایک کیفیت ہے جو دیکھنے والے پر طاری ہوئی ہے۔ ان چیزوں کا تعلق عالم امر سے ہے،
اور یہ عالم امر انسان نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے. خدا کی تقدیر اس کے بعض ڈانڈے بھی اسی عالم امر سے جا کر ملتے ہیں اور انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا. بس اللہ نے اتنا ہی مکلف اس لیے کیا ہے، شریعت نے بھی زیادہ مکلف نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ بس اس عالم کا مالک بھی اللہ کو مانو، اس سے زیادہ تم سے نہ پوچھا جائے گا نہ تمہیں کچھ خریدنے کی ضرورت ہے. اس لیے فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو عالم خلق بھی اللہ کا، عالم امر بھی اللہ کا. تبارک اللہ رب العالمین. سچائی برکت والی ہے، بڑی برکت والی ہے. اللہ کی ذات رب العالمین جو صاحب سارے جہان کا، ساری کائنات کا، سارے عالم جتنے تمہیں نظر آتے ہیں ان سب کا پروردگار وہ ہے. اور وہ پروردگار بھی کتنی برکتوں والا ہے، کتنی مہربانیوں والا ہے. عالم خلق ہے یا عالم امر ہے، دونوں میں اللہ برکتوں کو نازل کرتا ہے، دونوں میں اللہ تعالی برکتوں کو دیتا ہے، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی. کیونکہ در حقیقت قدرت اور بادشاہی اور اختیارات اور حکمرانی دونوں جہانوں میں اللہ ہی کی ہے. وہ خلق سے تعلق رکھتا ہے یا امر سے تعلق رکھتا ہے. ادعوا ربکم، اور اپنے پروردگار کو پکارو، اپنے رب کو اس سے مانگو، پکارو اس کو. کیسے؟ تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیۃً، اور چپکے چپکے اللہ سے مانگو. دعا کا طریقہ سکھایا کہ دعا جو ہے بہتر یہ ہے کہ چپکے چپکے مانگو، کوئی نام و نمود نہ ہو، کوئی نمائش نہ ہو، اور دل سے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگو. اور دیکھو اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں ہیں یہ، اور تیسری یہ کہ انہ اللہ کی ذات لا یحب المعتدین، ان کو پسند نہیں کرتی جو حد سے بڑھ جاتے ہیں. یعنی اپنے منہ سے بڑی بات مت مانگو، ایسی بات جو معصیت ہے، جو نافرمانی ہے، خدا سے مت مانگو. والعیاذ باللہ، جیسے کوئی آدمی بہت مجبور اور اضطرار میں چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تعالی شانہ سے کہ اللہ مجھے شراب دے دے. استغفر اللہ، یہ تو اللہ کے ساتھ نصاف کی بات ہے. بجائے اس کے کو کہتا ہے اللہ میری سعادت بری سے جان چھڑا دے. وہ اس بے حیائی کو، اس برائی کو طلب کرتا ہے. یہ ہے حد سے بڑھ جانا، یا ایسی چیز اللہ سے مانگنی جو عام طور پر عادتاً ہو نہیں سکتی. یہ مانگتا رہے کہ مجھے آسمان پہ بلا لے، معراج دکھا دے. ایسی چیزیں عقلاً محال ہیں. نبوت یا رسالت کی طلب یہ تو کفر ہے، کیونکہ عقیدہ یہ ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت جاری ہے، اسی لیے تو مانگ رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ 3 چیزیں تم نے کرنی ہیں ہم سے. ایک تو دعا مانگنی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس سے مانگا جائے. ارشاد میں ادعوا ربکم، اپنے پروردگار کو پکارو، اس سے مانگو. اور مانگنا کیسے ہے؟ ایک تو گڑ گڑا کے مانگو اللہ سے، تضرعا، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے. اللہ کی قدرت، اس کی جو مخلوق پر گرفت ہے اس پر نظر چلی جائے، اپنے گناہوں پر نظر چلی جائے. گڑ گڑاتے رہو اللہ کے سامنے، عاجزی سے، جھکے ہوئے. اللہ سے یوں مانگو. اللہ تعالی سے مانگنے میں جو چیزیں مانے آ جاتی ہیں ان میں سے ایک چیز کبر بھی ہے کہ متکبر آدمی اللہ سے نہیں مانگتا. مثلا اسے کسی ایسی چیز کی ضرورت پیش آ گئی جو آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، اللہ سے مانگنے کی زحمت ہی نہیں کرتا، تو کبر کا ایک درجہ آ جاتا ہے. اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی آدمی کی ہنڈیا کا نمک تھوڑا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے مانگے، اور اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اسے چاہیے کہ اللہ ہی سے مانگے. اس لیے اللہ سے مانگتا رہے تاکہ کبر،
اپنی ذات، نمائش، یہ چیزیں سامنے نہ آئیں، اور کبھی بھی اس غرور، اس غرے میں مبتلا نہ ہو جائے کہ مجھے پاس تو سب کچھ ہے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ جو چیزیں پاس ہیں ان کے لیے بھی درخواست کرتا رہے، ان کا شکر ادا کرتا رہے اللہ کا، اور دعا مانگتا رہے۔ اسی کبر کی ایک علامت یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی بڑا مسئلہ ہو تو جی اللہ سے مانگے، اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کیا مانگنا ہے؟ ہرگز نہیں، حدیث میں تو یہ تعلیم نہیں آئی، وہاں تو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ تم نے جو چیز مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے، حتیٰ کہ اپنے جوتے کا تسمہ بھی اور اپنی ہنڈیا کا نمک بھی اللہ ہی سے مانگنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتلائی ہیں جو خدائی سے مانگنے کی ہیں، مطلب یہ کہ انسانی زندگی میں بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں اور وہ اللہ ہی کے سامنے جب رکھتا رہتا ہے کہ خدایا یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی، تو اللہ کے ہاں وہ ان لوگوں میں لکھ لیا جاتا ہے جو بات بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے مناقب اور تعریف میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے انہ لأواہ، اور وہ بہت آہوزاری کرنے والا تھا، اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ بات بات پہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، بات بات پہ خدا کو یاد کرتا ہے، ایک ایک لمحے میں اللہ کو یاد کرتا تھا۔ اس لیے اصول کی بات یہ ہے کہ اللہ کا نام جتنی مرضی غفلت سے لیا جائے اپنا رنگ دکھائے بغیر نہیں رہتا۔ اللہ کا نام جتنی بھی زیادہ غفلت سے لیا جائے وہ اپنا اثر لائے بغیر نہیں رہتا۔ ایک آدمی بات بات پہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا، ماشاءاللہ یہ کیسی چیز ہے، الحمدللہ، استغفراللہ، یہ جو اللہ کا نام لے رہا ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر موقع پہ اس کو اللہ ہی کی طرف دھیان لگا ہوا ہو، بسا اوقات زبان سے ایسے ہی کہہ جاتا ہے، یہ اللہ کا نام لینا بھی اپنا اثر لائے بغیر نہیں رہتا۔ اس کی ذات کا نام ہی ایسا ہے کہ انسان پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک تو ہے علیہ الرحمہ، اس پہ اللہ کی رحمت ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، آیا ہے بعض کتابوں میں بھی وہ اتنے ہی لکھ دیتے ہیں علیہ الرحمہ، اس پہ خدا کی رحمت ہو۔ ایک بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کو رحمت اللہ علیہ کہنے میں اب اللہ کا نام درمیان میں آ رہا ہے نا، اس سے بڑا شرم آتی ہے کہ اللہ کا نام اب کیا لینا، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے جی میں کبر ہے کہ اللہ کا نام لوں گا تو بدنام ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے کہ ریلیجس پرسن ہے، لوگ کہیں گے کہ دینی باتیں کرتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس طرح کھیلنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ خدا کا نام لوں تو لوگوں میں عزت کی کمی ہو جائے گی۔ اللہ توفیق چھین لیتا ہے، اپنا نام لینے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اس لیے فرمایا اپنے پروردگار کو پکارو تضرعاً، ایک چیز تو یہ کہہ دی، اور دوسری بات یہ وہ خفیۃً، اور اللہ کو پکارو چپکے چپکے۔ اور یہ حنفی فقہا کی دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بعد جو آمین کہی جاتی ہے یہ بھی آہستہ آواز سے کہنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرما دیا ہے کہ دیکھو اللہ کو پکارو چپکے چپکے، تو چپکے چپکے آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں جب اللہ کو پکارے گا تو اس میں ریاکاری کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی معنی میں سورہ مزمل میں یہ بھی فرمایا کہ رات کا اٹھنا اور اللہ سے اس وقت کا مانگنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقْوَمُ قِيلًا، سب سے زیادہ صحیح بات اس وقت انسان کے منہ سے نکلتی ہے، کیونکہ کوئی ریاکاری نہیں، کچھ نہیں، نیند بھی چھوڑی، آرام بھی چھوڑا، اب اللہ سے مانگنا ہے تو نالائق ہی ہوگا جو اس وقت بھی خدا سے نہ مانگے، یا یہ کہ وہ کسی کے دکھاوے کو اٹھے علیہ باللہ، وہ سب کچھ کیے ہی تو اس لیے کہ اللہ سے مانگنا ہے۔ اسی لیے یہ جو خدا سے مانگتے تھے نا، یہ اسی طرح مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ اس نے اللہ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ میں کبھی بھی محروم نہیں رہا آپ سے مانگ کے، نداءً خفیہ، وہاں ہے چپکے چپکے اس نے اللہ کو پکارا۔
تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ دل ہی دل میں اللہ سے مانگو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انسان دل ہی دل میں اللہ سے مانگتا رہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ اندر سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے. جو مالک ہے وہ تو جانتا ہے نا، انہ لا یحب المعتدین. اور فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، یعنی گناہ کی چیزیں اللہ سے مانگنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حرام چیزوں کو طلب کرنا. الیاذ باللہ کہ اگر میرے پاس پیسہ آ جائے اللہ کے لیے یہ نافرمانی کروں، پھر پیسے کو مانگنے بیٹھ جاتا ہے. حالانکہ پیسہ مطلوب ہے شریعت میں، لیکن جو اس کی نیت میں گڑبڑ ہے نا، اس کی وجہ وہ اس میں داخل ہو جائے. ایسے ہی کوئی آدمی براہ راست خدا سے نافرمانی مانگنے لگے، ایسے ہی کوئی آدمی براہ راست اللہ تعالیٰ سے اس کا عذاب مانگنے لگے کہ بھیج دے خدایا اپنا عذاب اور برباد کر دے مجھے اور تباہ ہو جاؤں میں. اس قسم کے جملے یہ اللہ کی غیرت پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر گراں گزرتے ہیں، اور وہ تحمل فرماتا ہے اگر وہ بھیج دے تو پھر اس کی پکڑ سے بچانے والا بھی کوئی. ولا تفسدوا، اور دیکھو فساد مت کرنا فی الارض، زمین میں، بعد جبکہ اصلاحھا، یہ سنور چکی ہے، اس کے سنوارنے کے پیچھے مت خرابی کرو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اس زمین میں جتنے بھی فساد ہم دیکھتے ہیں ان تمام فسادات کی ترتیب ہے. کوئی بھی فساد یک بیک نہیں پھیل جاتا. فساد سے مراد اللہ کی نافرمانی، اور ان تمام فسادات کی فہرست اگر آپ مرتب کریں تو سب سے پہلا اور بڑا فساد جو اس کائنات میں آتا ہے اور انسان میں آتا ہے وہ فساد ہے عقیدے کا، کہ عقیدہ فاسد ہوتا ہے. سب سے پہلے عقیدے سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے اور ایک قیامت کا دن آئے گا جہاں مجھے حساب دینا ہے، اور عقیدے سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا. کہنے کو سب کا عقیدہ ہوتا ہے، لیکن اس عقیدے کا عملی زندگی پہ کیا اثر پڑا؟ ایک آدمی قتل کرتا ہے، اس سے پوچھیں قیامت کو مانتے ہو؟ کہتا ہے ہاں مانتا ہوں. پھر قتل کیوں کیا؟ اللہ کے یہاں جواب کیا دو گے؟ کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدہ کسی کھاتے میں فہرست میں رکھا ہوا ہے، چلو کسی دن کام وہ بھی انشاءاللہ دے جائے گا، مگر اس عقیدے کا جو اثر عملی زندگی پہ ہونا چاہیے تھا وہ مرتب نہیں ہوا. ایک آدمی حرام اور حلال میں گڑبڑ کرتا ہے، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں یہ ان چیزوں کو جائز سمجھتا ہے، اس کے اللہ نے تو حرام قرار دی ہیں، کہتا ہے ہاں لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے. تو حلت اور حرمت کے اختیارات جو باری تعالیٰ کے واسطے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی عظمت پر نظر نہیں رہتی، اس ذات کی عظمت اور گرفت اور قدرت اس کا دل میں دھیان نہیں رہتا. سب سے بڑا فساد عقیدے کا پیدا ہوتا ہے، اور اس عقیدے کے بعد دوسرا بڑا فساد جو اس دنیا میں مچتا ہے وہ علم کا فساد ہے، کہ علوم ایسے اس عقیدے کی بنا پر جنم دیتا ہے، لکھتا ہے جن علوم سے دنیا میں فساد پھیلے. مسلمان اطباء بھی چیزوں کو جانتے تھے، بہت سی چیزوں کو جانتے تھے، اور اطباء نے کئی ایک جگہ کتابوں پہ لکھا کہ اس زہر کو اس چیز کے ساتھ ملایا جائے تو اس کی طاقت میں اتنے گنا اضافہ ہو جائے. اور پھر اس نے لکھا کہ میں ایسے ایسے زہر بھی جانتا ہوں کہ اگر وہ دریا میں ڈال دیے جائیں تو یہ سارا شہر مر جائے گا، اتنے دن تک دریا کے پانی میں اس زہر کا اثر رہے گا. اور پھر وہ کہتا ہے میں ان چیزوں کو اس لیے نہیں لکھتا کہ اللہ سے ڈرتا ہوں اگر کسی نے اس پہ عمل کر لیا تو یہ گناہ میرے سر جائے گا. عقیدے کے فساد کے بعد جب علم کا فساد آیا ہے تو اس علم کے فساد میں ہی تو یہ ساری کرتوت ہوئے ہیں. یہ اٹامک ویپنز جو بن رہے ہیں اور یہ ایک صدی میں
پچھلی صدی میں کروڑوں آدمی ہلاک ہو گئے، کروڑوں. پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں یہی کہتے ہیں نا کہ 3-4 کروڑ آدمی مارے گئے. یہ کروڑ آدمی کوئی چھوٹی سی چیز ہے. عقیدے کے بعد علم کا فساد، اور اس علم کے فساد کے بعد پھر آتا ہے عمل کا فساد. بس پھر اس کے اعمال تباہی کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا علم اسے یہ سکھاتا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کے ہاں کوئی گرفت ہے ہی نہیں، اور پہلے عقیدے میں ہی اللہ نہیں ہوتا. یہ جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیات ہیں نا، ان میں جتنی چیزوں پہ یہ کلیسا چیختا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نہ کرو، اور ان میں سے بہت سی چیزوں پہ مسلمان بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ نہ کرو، اس کی سب سے پہلی بنیاد یہیں سے ہے کہ انہیں مرنے کا پرواہ ہی نہیں ہے کہ کون سا مر کے اللہ کے پاس پہنچنا ہے. وہ کہتے ہیں مٹی میں مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. ان کے ہاں آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمُ الْكَافِرُونَ. کافر جو ہیں آخرت کے بارے میں بہت لاپرواہ ہیں، بالکل نہیں مانتے. تو جب قیامت کا تصور نہیں تو عقیدے کا فساد، عقیدے کا فساد، تو پھر اس کے بعد علم میں فساد کہ ایسا علم شروع کرو کہ حلال اور حرام کیا ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو یہ کام کرنے ہیں. اس کائنات میں آبادیاں کم کرنی ہیں، اس دنیا میں گوشت حلال حرام کچھ بھی ہو، غذائی اور اناج کی جو قلت ہے اس کو دور کرنا ہے، یہ چیزیں کرنی ہیں. یہ سب علم کا فساد. اور اس کے بعد اس پہ عمل تو اور آسان ہو جاتا ہے. اور ان تینوں چیزوں کا مجموعہ کسی انسان میں آ جائے پھر وہ بربادی ہوتی ہے. اس کے اندر کی اخلاقیات کی، اور اس کی 3 قوتیں قابو میں ہی نہیں رہ سکتی. کوئی صورت نہیں ہے ان 3 قوتوں کو قابو میں رکھنے کی. ایک اس انسان اور قوم کی عقل کا بھی ایک حد تک استعمال ہے. عقل کو ایسے بے لگام چھوڑ دیں گے کہ ان کے لیے کوئی مینرز اور ایٹیکیٹس باقی نہیں رہ جائیں. اور دوسری ان کی غضب کی قوت کو، غصے کو کوئی دنیا میں چیز کنٹرول نہیں کر سکتی. ایک بادشاہ کا غصہ پورے 10 ممالک کو اٹھا کر آگ میں پھینک دے، اور ہزاروں آدمی برباد ہو جائیں، اور لاکھوں تباہ ہو جائیں، اور کروڑوں بچے یتیم ہو جائیں اس ایک آدمی کے غصے کی تسکین کے لیے. وہ کہتا ہے میرے ہوتے ہوئے میری حکومت میں یہ ہو جائے. وہ ایک آدمی کا غصہ، اس غصے کو کون کنٹرول کرے؟ اور تیسری چیز جنس. یہ تینوں جذبات آگ لگا دیتے ہیں دنیا میں، گھر میں، ذات میں. جو جس کا لیول ہے بس اس لیول پہ آگ لگ جاتی ہے. اور بنیاد اصل میں وہ عقیدے کا فساد ہے کہ عقیدے کا فساد پہلے پیدا ہوتا ہے. یہ سائنس کی جتنی ترک تازیاں ہیں نا، یہ تیزیاں، اور یہ سائنس جتنی بھی ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، یہ سب اس کے موجد وہ ہیں جن کے عقیدوں میں فساد تھے، اور انہیں ذرا خیال نہیں آیا کہ اللہ کے ہاں جانا ہے، جواب دینا ہے. ہم انسانیت کے ہاتھ کیا کیا ویپنز دے کے جا رہے ہیں. دنیا میں امن تباہ ہو جائے گا، اور دنیا میں لوگ سکھ اور چین سے زندگی نہیں بسر کر سکیں. اب بھی دیکھ لیں، یہ ہے فساد. اللہ نے فرمایا زمین کو سنوارنے کے بعد اس میں فساد نہ مچاؤ. اللہ نے اسے سنوار دیا ہے، اللہ تعالی نے اس میں خیر رکھ دی ہے، برکتیں رکھ دی ہیں، تم اس میں فساد نہ مچاؤ. وَادْعُوهُ، اور اللہ کی ذات کو پکارو. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ کی ذات کو پکارو 2 جذبوں کے ساتھ، ایک خوف کے ساتھ اور ایک طمع، ایک امید کے ساتھ. خوف کو تو اس لیے لے آئے، ڈر کو اس لیے لے آئے کہ مقابلے میں اس کے ناز آتا ہے کہ ڈرتے رہو کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہاری سنی ہی نہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں چیزیں، اور دونوں باتیں بڑی عجیب فرمائیں. آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خدا کو اس کے نام کی قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے. وہ اللہ سے کچھ بھی مانگیں
اللہ تعالیٰ کو قسم دے دیں کہ خدایا تیری قسم ہے تو یہ چیز دے دے، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے ایک۔ اور دوسری جماعت ایسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ سے مانگتے ہیں تکلف کے ساتھ خدا کے نام کی قسم اٹھاتے ہیں، دوسرے پہ روب جھاڑنے کے لیے کہ میرا اللہ سے اتنا تعلق ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم یہ ہو کے رہے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کون ہے جو میرے نام کو غلط استعمال کرتا ہے اور ہم اس انسان کی بات کو نہیں پورا کریں گے۔ ایک ہے ناز کا مقام، اسے رب پہ بھروسہ بھی ہے، عاجزی بھی ہے، کبھی ایک کیفیت آئی اور وہ کہتا ہے اللہ کی قسم یہ تو ہو جائے گا، اور ہو گئی رہتا ہے، کیونکہ اس انسان کی زندگی اس کا طرز و طریقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور ایک ہے خام خواہ، اندر سے اسے بھی پتا ہے کہ کبر بھرا ہوا ہے، اپنا روب دبدبا قائم کرنے کے لیے دوسرے کہتا ہے خدا کی قسم تم برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی میت اللہ، اور جو اللہ تعالی پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم بناوٹی قسم کھاتا ہے، اللہ اسے جھوٹا کر کے دکھا دیتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک حسن وہ ہے جو محتاج ہے گوشت کا، گھی کا، چربی کا، اچھے کھانوں کا، اور اس سے اس کے چہرے میں تازگی آتی ہے، خون اچھا بنتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے۔ اور ایک حسن وہ ہے جو اللہ قدرتی طور پر دے دیتا ہے کہ وہ چہرہ ویسے ہی تر و تازہ رہتا ہے۔ ایک حسن وہ ہے جو فطرتاً حسن ہے، اور ایک وہ ہے جو سارے میک اپ اس کا محتاج ہے۔ دونوں میں فرق ہے، بس ایسے ہی فرق وہاں بھی ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ کے نام کی بے اختیار خدا پر اعتماد اور بھروسہ کر کے قسم کھا لیتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، اس نے اپنی زندگی خدا کے لیے فنا کی ہوئی ہوتی ہے نا۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ پہلے ہی میرے لیے اتنا کام کر چکا ہے، آج ہمارے در پہ ہمارے نام پہ اعتبار کر رہا ہے، کیوں نہ اس کی عزت رکھیں۔ اور ایک ہوتا ہے جو محض لوگوں پہ اپنا روب جھاڑنے کے لیے بس ایسی قسم کھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا اب کبر کی حد یہ ہو گئی کہ میرے نام کو غلط استعمال کرنے لگے ہو اپنی بڑائی کو بچانے کے لیے، کبر کو ثابت کرنے کے لیے، اب تمہیں جھٹلانا ضروری ہے، اور خدا اسے جھٹلا بھی دیتا ہے۔ دونوں مثالیں اس کی بہت جگہ مل جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایسے تھے جو اللہ کے نام کی قسم کھا لیتے تھے اور اللہ اس کی لاج رکھ لیتا تھا۔ برا بن مالک رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے کہ جب جنگ میں جاتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کسی موقع پہ بہت زیادہ کافروں کا دباؤ ہو جاتا تھا، انہیں گھیر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ برا اللہ کی قسم کھاؤ میں فتح ہو جائے گی۔ اور برا رضی اللہ عنہ جب کہہ دیتے تھے کہ اللہ کی قسم فتح ہو جائے گی، لوگ خوشی سے لڑنے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے بس اب تو میدان اپنا ہی ہے۔ برا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا یہ اللہ کی قسم کھا لے اللہ اس کی لاج رکھ لے گا، اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کا ایک شہادت بھی ایسے ہوئی، ایک جہاد میں لوگ جمع ہو گئے، 400 صحابہ رضی اللہ عنہ نے تابعین رحمہ اللہ نے گھیر لیا، ان کا حضرت قسم کھائیں فتح ہو جائے گی۔ مارکا بڑا سخت ہے، 1 2 3 4 کرتے کرتے 400 جمع ہو گئے۔ جب سب نے زور دیا اس بات پہ تو کہنے لگے اللہ تیری ذات اس کی قسم ہے مسلمانوں کو فتح بھی دے دے اور برا کو آج شہادت بھی دے دے۔ تو لوگ کہتے تھے جتنی خوشی ہوئی اتنا دکھ بھی ہوا، اور واقعی فتح بھی ہو گئی اور برا رضی اللہ عنہ اس میں شہید بھی ہو۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی رات بھر نماز پڑھتا تھا نفل، اور اپنے بھائی سے کہتا رہتا تھا نماز پڑھ، اور ایک دن اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں تو بخشا جاؤں گا، اور خدا کی قسم تو ضرور جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو بلایا اور اللہ نے کہا یہ کون ہے جو میرے نام کو غلط استعمال کر رہا ہے، قسم کھاتا ہے، اور لکھو اس کے گناہگار بھائی کو میں توبہ کی توفیق دے دوں گا، اور وہ ہمارے پاس آئے گا پاک ہو کے، اور یہ جب میرے پاس آئے گا تو لکھو میں اس کے سارے نفل اس کے منہ پہ دے ماروں گا، میں بالکل اس کی عبادت کو قبول نہیں کروں گا، کیوں اس نے میرے نام کی قسم کھائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ دوسری سائڈ ہے اس کی
کہ خام خواہ اپنے نفس کو پاکیزگی اور تقوی کو وہ مقام حاصل نہیں، تو ایک طرح کا کرامت کا دعویٰ کر رہا ہے نا لوگوں میں، یہ کرامت ہے میری کہ میں خدا کی قسم کھا لوں تو پھر وہ تو قسم پوری ہو کے ہی رہتی ہے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا ہے ناس کے مقابلے میں کہ وَدُعُوهُ خَوْفًا، اللہ کو پکارتے رہو ڈر کے کہ پتہ نہیں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، ڈر تو رہتے ہی ہے، شرائط پوری ہوئی ہیں نہیں ہوئی۔ حلال کا کھانا اور بات کی سچائی یہ دعا کو قبول کرتی ہے، بس آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو اور دو کام کرے، ایک حلال کھائے اور دوسرا سچ بولے، پھر زندگی بھر کسی سے دعا کے لیے کہے ہی نہ، بے شک پھر ضرورت ہی کوئی نہیں ایسی رہتی، خود سچ بولتا رہے اور حلال کھاتا رہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ایسے بندے کی دعا رد نہیں ہوتی، اور اگر یہ دونوں میں سے ایک کام بھی کوئی کرتا ہوگا، کھانے کا حرام یا زبان کا جھوٹ، پھر دعا نہیں مانی جاتی، پھر قبولیت کے چانسز اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ڈرتا رہے کہ کہیں رد نہ ہو جائے۔ وَتَمَا، اور فرمایا امید سے پکارو، ہمیں امید رہنی چاہیے کہ وہ ذات بڑی کریم ہے، توقع رہنی چاہیے۔ یہ مایوسی کے مقابلے میں آ گیا کہ کیسی ہی بات ہو جائے مایوس نہ ہو، ہمیں پکارو۔ اور اس کی بھی دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں قرآن میں دے دی، آپ دیکھیے اس کی ایک اچھی مثال دیکھیں۔ وہ آدمی جو اپنے گھر سے نکلا ہے اور قرہ اندازی ہوئی اور کشتی ڈوبنے لگی، جہاز، تو ملاح نے کہا کہ یہ تو اس میں ضرور کوئی آدمی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ گیا ہے، کشتی میں قرہ ڈالو، فساہما، اللہ نے فرمایا انہوں نے قرہ ڈالا اور نام نکلا جس آدمی کا، اسے اٹھا کر انہوں نے پھینک دیا، فالتقمہ الحوت، اور مچھلی نے اسے اتنا لقمہ بنا لیا، اور وہ اندھیروں کی تہہ میں پہنچ گئے ہیں، سمندر کے اندھیرے، مچھلی کا اندھیرا، پھر مچھلی کے اندر جو بھی پیٹ یا معدہ اس کا ہوگا اس کا اندھیرا، فنادا فی الظلمات، اتنے اندھیروں میں جا کر بھی پکارا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ امید کی بھی کوئی حد ہے، یہ ہے نبوت جو کہتی ہے اس حالت میں بھی مایوسی کیوں گئی، کیوں نہ پکاریں اللہ تعالیٰ کو تو پکارنا ہی ہے۔ حالانکہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اب میں جیتا ہوا دنیا میں جاؤں گا؟ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اب یہاں سے بھی زندگی مل سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس جگہ پر پہنچ کے اس نے ہمیں پکارا اور اس نے کہا کہ میری خطا ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے نادانی ہو گئی، آپ ہی ہیں جو پاک ہیں، آپ کے علاوہ کون ہے پاک میرے رب دنیا میں؟ ہر ایک سے ہی خطائیں ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، مہربانی کر اس بات کو ٹال دے، چھوڑ دیا۔ اتنی امید ہے کہ جس بچے کا 25-30 برس سے پتہ نہیں ہے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، وہ بھی کہتا ہے کہ میرے بیٹے جا رہے ہو تو بیٹو دیکھو وہ یوسف کے بارے میں پتا کرنا، وَلَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کی رحمت سے تو سوائے کافروں کے کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ کافر ہی ہے جو خدا سے امید توڑ بیٹھے، مجھے تو امید ہے میرے بیٹوں اپنے بھائی کا پتہ کرنا، میرے بیٹے یوسف کا بھی پتہ کرنا، شاید کوئی خبر مل جائے۔ 30 سال کوئی چھوٹی سی مدت ہے، 25 سال چھوٹی سی مدت، اور محبت کا یہ حال ہے کہ وہاں سے انہوں نے کرتا دیا ہے اپنا، انہوں نے کہا کہ یہ کرتا لے جاؤ اور جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، فرتد بصیرا، اللہ اس کی آنکھیں لوٹا دے گا، یہ ہو جائے گا۔ اور کرتا مصر سے چلا ہے اور باپ یہاں پر بیٹھ کے کہتا ہے کہ انی لاجد ریح یوسف کی خوشبو آتی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، سٹھیا گیا ہوں، تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی۔ کہاں مصر، کہاں شام، اور وہ خوشبو پہنچی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے محبتوں میں، مایوس نہیں ہوئے اللہ سے۔ اس لیے 2 لفظ استعمال فرمائے کہ خوف سے پکارو
طمع مایوسی نہیں، امید سے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اور لوگوں، اللہ کی رحمت جو ہے بہت قریب ہے. کن کے لیے؟ محسنین، ان کے لیے جو محسن ہیں. رحمت کا لفظ جو ہے یہاں پر مذکر اس کو استعمال کیا، حالانکہ در حقیقت یہ مؤنث ہے. یہاں رحم اور ثواب کے معنی میں استعمال کیا ہے، کیونکہ اگر مؤنث استعمال کرتے تو رحمت کے بعد اس کی صفت جو تھی آگے قریب کی بجائے قریبہ آتی، تو قریبہ نہیں لائے، قریب لائے، مذکر استعمال کیا. اور فرمایا ہماری رحمت کتنی قریب ہے، کس کے قریب ہے؟ یہاں فرما دیا کہ من المحسنین، ان کے جو نیکی کرتے ہیں ہماری رحمت ان کے قریب ہے. رحمت کی قربت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، خدا کی رحمت ان کے کام سنوار دیتی ہے، خدا کی رحمت بے حد و حساب نازل ہو جاتی ہے. خدا کی رحمت ایسی ایسی مشکلات مواقع کو پانی اور آسان کر دیتی ہے، بالکل حل کر دیتی ہے جہاں آدمی تصور نہیں کرتا. اور فرمایا وہ جو احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے رہتے ہیں، محسنین، نیکی والوں سے. نیکی والوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ نیکی کو مسلسل کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ نیکی ہو گئی اور بس نیکی کر لی، کوئی کہتا ہے جی یہ بھی نیکی کر ڈالیں، اور ایک کی عادت ہے نیکی کرنے کی. اللہ نے فرمایا یہ جو نیکی کرتے رہتے ہیں نا مسلسل، خدا کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی. بس یہی کام کرنے کا، عمر بھر نیکی کرتا رہے، زندگی بھر اچھائیاں کرتا رہے. اس سے نیکی کرے جو انسان سے ظلم کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنی ربی بثلاث، میرے رب نے مجھے 3 کاموں کا حکم دیا اور مجھ سے کہا کہ اس کو دیتا رہے جو تجھے محروم کرے، اور اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آ جو تیرے ساتھ بری طرح پیش آئے، اور جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر. آدمی ایک مہینہ اس پہ عمل کر لے، مہینہ چھوڑ 15 دن عمل کر لے تو ٹوٹ جاتا ہے اندر سے کہ کیسے یہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھ سے کہا کہ جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کر، اور جو تیرے ساتھ تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر، اور جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر. اتنی بڑی چیزیں یہ پیش آتی ہیں، انسان کی عملاً تربیت ہو جاتی ہے، اپنا اندر جی ٹھیک ہو جاتا ہے. اپنی ذات کے متعلق بیان کیا، اللہ کی رحمت کی قربت کا بیان کیا، پھر فرمایا کہ وہ والذی، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے، یرسل الرياح، جو کیا کرتی ہے؟ ہواؤں کو چلاتی ہے. ہمیشہ نہیں، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، کبھی اس کے بغیر بھی. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وہ ہواؤں کو چلاتی ہے بشرن، اور ہوائیں ایسی ہیں جو خوشخبریاں لاتی ہیں. ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اوہو اب بارش ہوگی، واہ واہ اب تو چھینٹا پڑے گا، موسم تبدیل ہو جائے گا. فرمایا اللہ ہی کی ذات ہے، یرسل الرياح، جو کیا کرتی ہے؟ ان ہواؤں کو بھیجتی ہے بشرن، اور وہ ہوائیں خوشخبریاں دیتی ہیں بین یدی رحمتہ، پہلے اس کی رحمت کے نزول کے، اس کی رحمت سے پہلے اس کی طرف سے ہوا جو چلتی ہے، رحمت تو ہو گئی بارش، تو بارش کے آنے سے پہلے اس انسان کو خوشخبری مل جاتی ہے ہواؤں کے چلنے سے. یہ اللہ ہی کی طرف سے بشارت ہے، اللہ ایسے کرتے ہیں. حتیٰ، چنانچہ، یہ حتیٰ یہاں جو ہے نا یہ غائب کے لیے استعمال نہیں ہوا، اس لیے اس کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے کہ یہاں تک کہ، یہ غلط ہو جائے گا. حتیٰ کا مطلب ہے کہ چنانچہ، اس کے نتیجے میں، اذا اقلت، جب وہ اٹھاتی ہیں، یہاں تک کہ یہ جو ہوائیں اٹھاتی ہیں کس کو؟ سحابن، بادل کو، بادل کے ایک ٹکڑے کو، یا یہ کہ بہت سے بادلوں کو نکرہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، تو اس لیے صحابن سے یہ مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدلیاں، بڑی بڑی بدلیاں یا چھوٹی، ان کو اٹھاتی ہیں وہ ہوائیں. ثقالن، اور بھاری بدلیاں.
پانی کا بوجھ ان میں پڑا ہوا ہوتا ہے، ہوائیں انہیں اٹھاتی ہیں، سکھ نہ ہو، اور پھر کیا ہوتا ہے، ہم ہانک دیتے ہیں، ہم راہ دکھاتے ہیں، لبلدن ایسے شہر کے لیے، میتن جو شہر مرا ہوا ہوتا ہے، جس کی زمین میں کوئی روئیدگی باقی نہیں ہوتی، مردے شہر کی طرف ہم لے جاتے ہیں، فانزلنا پس ہم نازل کرتے ہیں، بہی اس بستی میں، ایک ترجمہ فانزلنا بہی، یا ہم نازل کرتے ہیں اس بادل سے، ان بدلیوں سے نازل کرتے ہیں یا اس بستی میں نازل کرتے ہیں، کیا الماء پانی، اس بستی میں پانی کو نازل کرتے ہیں، ان بدلیوں سے پانی کو نازل کرتے ہیں۔ دیکھو یہ ہماری رحمت کا بھی ایک کام کہ ہوائیں ہم چلا دیتے ہیں، پہلے درجے میں تو بشارت ہو گئی، دوسرے کام وہ یہ کرتی ہیں کہ بھاری بھاری بادل جو پانی سے لدے ہوئے ہوتے ہیں ہم انہیں بھیج دیتے ہیں، سکھ نہ ہو ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو ہوا ہے یہ اپنی مرضی سے کہیں لے جائے، فرمایا سکھ نہ ہو، ہم نے انہیں ہانکا ہے، ہم نے انہیں بھیجا ہے۔ ہوا کی کیا مجال ہے جو خود چلے، بادلوں کی کیا مجال ہے کہ بادل خود چلے جائیں، بادل نہیں جاتے، بدلیاں نہیں جاتی، سکھ نہ ہو ہم اسے بھیجتے ہیں۔ پھر اپنی طرف اشارہ کیا کہ کائنات میں یہ چیزیں اتفاق سے نہیں ہو جایا کرتی، چیزیں ہمارے اختیار اور دائرے سے باہر نہیں ہو گئیں۔ بڑا زبردست رد ہے ان قوموں کا جو کہتے ہیں کہ تخلیق تو اللہ کی تھی اور انتظام اللہ نے دوسرے دیوی اور دیوتاؤں کے حوالے کر دیے۔ اللہ نے کہا ہم نے کسی کو کوئی نظام نہیں دیا ہوا، ہم بھیجتے ہیں بادلوں تک کو، سکھ نہ ہو لبلد میتن، اس شہر کی طرف جس شہر میں مردہ ہو جاتی ہیں زمینیں، اور اس پانی کے ذریعے ہم ان بستیوں کو پھر کیا کرتے ہیں، ان بستیوں میں اس پانی کو نازل کرتے ہیں، یا یہ کہ ہم پھر اس پانی کو بھیجتے ہیں بادلوں کے ساتھ، بادلوں کے ذریعے پانی کو نازل کرتے ہیں، ایک ایک چیز اس کی مہربانی، اس کی عنایات ہیں۔ فاخرجنا بہ، اور ہم پھر نکالتے ہیں بہ اس کے ساتھ، یعنی اس پانی کے ساتھ، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ کل کا مطلب ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، ایسے پھل بھی جو بیج والے ہوتے ہیں، ایسے جو گٹھلی والے ہوتے ہیں، ایسے جو رسیلے پھل ہوتے ہیں، ایسے پھل جن میں رس کم ہوتا ہے اور ان کا باقی جسم زیادہ ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں ہم اس سے ہر طرح کے ثمرات کو پیدا کرتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے مردہ زمینوں میں آخر ان کو کون پیدا کرتا ہے، اور مردہ زمینوں میں زندگی کون ڈالتا ہے، اور کون ہے جو بادلوں کو لاتا ہے، اور کون ہے جو بارشوں کو برساتا ہے، سکھ نہ ہو یہ تو ہم بھیجتے ہیں۔ یہ ہے خدا کی قدرت، جس بارش کا نظام ہم بچوں کا کھیل سمجھیں، اللہ نے فرمایا اتنا کچھ اس نظام میں ہوتا ہے۔ اور دیکھو جب تم یہ سمجھ گئے ہو کذالک نخرج الموتى، ہم اسی طرح مردوں کو بھی قبروں سے کھڑا کر لیں گے۔ کہاں سے کہاں جا ملا یہ بات، یہ پورے قرآن میں آپ کو ملے گا کہ قرآن پاک کبھی بڑی چیز کو بیان کرتا ہے، ساتھ ہی ایک اصول کی بات بیان کر دیتا ہے کہ اصول یہ کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم کیا کریں گے، مردوں کو زندہ کر دیں گے، لعلکم تذکرون، شاید تم دھیان کرو ہماری مثال پہ، ہماری مثال سمجھو، اس پہ دھیان کرو کہ کس طرح زمینوں کو زندہ کر دیا، بس ایسے ہی ہم مردوں کو بھی زندہ کر دیں گے۔ حدیث میں بھی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی نے بنی اسرائیل میں بادلوں میں آواز سنی، اور بادل سے کسی نے کہا کہ فلاں شہر میں چلا جا اور فلاں آدمی کے باغ پہ برس۔ اس سے بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا یہ تو بہت ہی کوئی بزرگ ہے کہ بادلوں کو حکم فرشتے دے رہے ہیں کہ وہاں چلا جائے، تو اس نے اس آدمی کا نام، پتہ، سب چیزیں لکھ لیں جو اسے یاد جو انہوں نے کہی، اور وہ چلا گیا، اس شہر میں پہنچا، اس آدمی اور باغ تک پہنچا، تو اسے دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ اس میں تو کوئی ایسی خاص چیز تو ہے نہیں۔ اس سے پوچھا
کہ فلاں دن فلاں وقت میں تمہارے باغ میں بارش برسی. اسے کہاں برسی؟ اس نے کہا اللہ کے بندے تیرے آنکھ چیز نظر ہی نہیں آتی. کون سا آخر ایسا عمل ہے کہ ہمارے شہر میں بادل کو حکم ہوا کہ وہاں جا کر برسو تو یہاں آ کر برسیں؟ اس نے کہا کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب بھی میرے باغ میں فصل آتی ہے میں اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں. ہمیشہ ایک حصہ اپنے لیے خالص ذاتی ضروریات کے لیے رکھ لیتا ہوں، دوسرا حصہ اسی باغ پر پھر خرچ کر دیتا ہوں، اس کی چیزیں بیج یہ چیزیں، اور تیسرا حصہ اللہ کے نام کا دے دیتا ہوں. اور اس نے کہا میں نے آج تک اللہ کے حصے کا غلہ اور یہ پھل نہیں روکے، اور اللہ نے کبھی بھی میرے باغ سے بارش کو نہیں روکا. بس اپنا اپنا کام ہر کوئی کرتا ہے، انسان کرتا رہے اپنا کام. حق تعالی شانو بھی اپنا کام نہیں چھوڑتے، وہ بھی کرتے رہتے. اس لیے یہاں پر فرمایا ہے کہ دیکھو یوں ہوتا ہے والبلد الطیب، اور جو ہوتا ہے پاک شہر، جو ہوتی ہے بستی پاک، یخرج وہ نکالتی ہے نباتہ اپنا سبزہ باذن ربہ اپنے پروردگار کے حکم سے. بارش برستی ہے، بادل وہاں پہنچتے ہیں، اس کے بعد برستی ہے، اور زمین جو ہے جب اس میں صلاحیت ہوتی ہے تو زمین اپنی صلاحیت کو بروئے کار لا کر پھر اس سے فصل اگتی ہے، وہ اپنی نباتات کو اپنے سبزے کو نکالتی ہے. والذی خبثا، اور جو کوئی بھی خراب ہے لا یخرج نہیں نکلتا اس سے کچھ بھی الا نقدا مگر ناقص فصل، ناقص پھل، ناقص گھاس، ایسی جو کسی کام کی گھاس نہیں، ایسی نباتات جو کسی کام کی نہیں ہو. اور یہ دونوں مثالیں جو دی ہیں اوپر والی اور اس کے بعد نیچے والی بھی، مردہ سے زندہ، اور یہاں دیکھ لو دونوں زندہ مردہ اور مردہ زندہ. پاک شہر، پاک زمین، اس کی استعداد ہے، ہمت ہے، قوت اس میں رکھی ہوئی ہے. اس قوت سے جب پانی ملتا ہے تو یہ چیز بہت اچھی فصل تیار ہو جاتی ہے. اور جب اس زمین میں ہی قوت نہیں ہے تو پانی کتنا ہی برسا کرے وہ پھر والذی خبثا جو زمین خراب ہوتی ہے لا یخرج الا نقدا اس سے کچھ پیدا نہیں ہوتا سوائے ناقص کے، بیکار چیزیں اس میں سے پیدا ہوتی ہیں. اور یہ وہ بات ہے جو سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک فارسی کے شعر میں بھی کہی. سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں 12 کے در لطافت تبعش خلاف نیز. بارش کہ اس کی لطافت طبعی چیز ہے، اس میں پاکیزگی، خلاف نہیں، اس کے خلاف نہیں ہوتا. بارش کا پانی پاک ہی ہوا کرتا ہے، صاف ہی ہوا کرتا ہے. در باغ لالا روئی، جو باغ ہوتا ہے اس میں لالا کے پھول اگتے ہیں اس بارش سے، ہرا بھرا چمن بن جاتا ہے. ودر شورا بوم خس، اور جو زمین خود ناقص ہوتی ہے نا یہ پاک پانی جا کر اس میں پھر کانٹے ہی پیدا کرتا ہے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے مثال دی ہے لوگوں کے استعداد کی، کہ جب کسی آدمی کی استعداد اچھی ہوتی ہے تو اس آدمی پر محنت کرنے سے نتائج بھی برآمد ہو جاتے ہیں. اور جس نے اپنی استعداد کو مسخ کر لیا ہو، اپنی فطرت کو مسخ کر لیا ہو، جتنا مرضی اس پر محنت کی جائے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. کوئی شہزادہ ہوتا ہے اور منہ پر کالک مل لے تو اسے تو دھو دیں وہ پہلے سے زیادہ چہرہ اس کا خوبصورت نکل آتا ہے. اور جو پیدائشی حبشی ہو اس کا کیا کرے کوئی، جس نے اپنی استعداد خود بگاڑی بھی ہو نا اس کی اصلاح نہیں ہوتی. اسی لیے آنکھیں کھول کے اگر آدمی اس دنیا میں جیے، ایسے ایسے لوگ بھی تھے جن کے لیے سب کچھ کر لیا گیا اور علم، دولت، پیسہ، تقوی، صلاحیتیں سب کچھ اس کے دروازے پہ آ گئیں، لیکن اپنی استعداد ہی بری تھی، اس نے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا. اور ایسے ایسے بھی تھے جو میل ہا میل دور بیٹھے رہے
اور زندگی کے آخری دنوں میں کسی سے ملاقات ہوئی تو مٹی اتنی زرخیز تھی کہ ایک چھینٹا پڑا اور ساری عمر کی کسر نکل گئی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے لکھا اتنی اچھی یہ مثال ہے کہ صبح ہو جائے اگر اس کی مثالیں دینا شروع کریں اس مثال پہ مثال. وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، تو ایک آدمی نے اصرار کیا کہ حضرت مجھے خلافت دے دیں اور آپ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، باقی سب کو آپ ٹھیک رکھتے ہیں، مجھے ٹھیک نہیں رکھتے. تو حضرت نے ایک بچے سے کہا کہ بیٹے اٹھو اور ہم سب کے سامنے ایک ایک یہ جو اینٹوں کا ڈھیر ہے نا اسے لا کے رکھ دو، ایک ایک اینٹ. کہتے میں دیکھتا رہا، اس نے ہر ایک کے سامنے ایک اینٹ لا کے رکھی اور وہ آدمی جو تھا اس کے سامنے ایک روڑا لا کے رکھ دیا، آدھی ٹوٹی ہوئی اینٹ لا کے رکھ دی. تو شیخ نے اس سے کہا کہ بس یہی ہوتا ہے، میرا کوئی قصور نہیں، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. استعداد جب ناقص ہو جائے تو پھر میں کیا کر سکتا؟ ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے اساتذہ میں سے ایک ان کے استاد تھے اور وہ کہتے تھے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کوئی چیز دنیا میں نہیں چھوڑی. بیت اللہ کے پردے پکڑ کے دعا مانگتا رہا، کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا اندر جا کے اپنے اس بیٹے کے لیے مانگتا رہا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھلا اندر جانے کی توفیق ہوئی، وہاں جا کے اس کا نام لے لے کے مانگتا رہا. اور اس نالائق کو دیکھو کچھ نہیں سنتا. یہ استعداد جو ناقص ہوتی ہے نا پھر کسی کی محنت اس پہ رنگ نہیں لاتی، اور استعداد ناقص ہو جاتی ہے آدمی جب چند ایک حرکتیں کرتا ہے، خود اپنے اختیار سے اپنا برتن موندا کر لیتا ہے. بس ساری بارش برس جائے، اپنا برتن خود سیدھا نہیں کیا ہوا ہوتا، ہاتھ الٹا ہوتا ہے، اوپر سے جو کچھ آتا ہے نیچے گر جاتا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. انسانوں کی طلب بڑی چیز ہے صاحب. اپنے اندر کچھ نہ ہو، صرف ایک طلب ہو، جستجو ہو، ہزار چیزوں سے اچھی یہ جستجو لے جاتی ہے. علی رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق کہا کہ وہ ان کا جملہ ہے نا بڑا مشہور، انہوں نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں گم ہو جاؤں، قبل اس کے کہ میں چلا جاؤں دنیا سے، اور پھر تمہیں میرے جیسا آدمی نہیں ملے گا. اور وہ کہہ سکتے تھے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، تھوڑا علم تھا ان کے پاس. اور انہوں نے فرمایا وَأَنَّ لِي لِسَانًا سَهُولًا، اللہ نے مجھے ایک زبان دی تھی جو بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھی، وَقَلْبًا عَقُولًا، اور اللہ نے ایک مجھے دماغ دے دیا جو بہت زیادہ یاد رکھتا ہے، پوچھو مجھ سے. یہ انسانوں کی جو طلب ہے یہ کھینچ کے لاتی. یہ بچہ جب روتا ہے نا تو پھر ماں کہتی ہے اسے دودھ پلاؤ، وہ دودھ پہلے سے بھی ہوتا ہے لیکن بچے کا رونا اسے کھینچ کے لاتا ہے، بچے کے رونے سے ممتا پیدا ہوتی ہے اور یہ چیز ہوتی ہے. ایسے ہی انسان کو جب طلب پیدا ہوتی ہے نا تو وہ طلب اللہ سے اس کا حصہ کھینچ کر لے آتی ہے، کبھی ڈائریکٹ طالب کے دل پر اور کبھی جس ذریعے سے وہ جانا چاہتا ہے اس ذریعے کے دل پر. یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور لوگ اس نظام کو نہیں جانتے، اس سے غفلت برتتے ہیں. استعداد، طلب، اور دوسری چیز اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بددعا سے بچا کر رکھنا. یہ بچے جب 10-12 برس کی عمر کے ہوتے ہیں نا، 13 برس ایسی عمر، بڑی حفاظت ان کی کرنی چاہیے. یہ تو ہوتے ہیں ایسے ہی سیدھے سادے بادشاہ، پتہ چلتا نہیں، کسی کے ساتھ شرارت کر دی، کسی کو تنگ کر دیا، کچھ کر دیا تو کسی دل جلے کی بددعا بھی کبھی کبھی لگ جاتی. بچانا چاہیے، کسی کو تنگ نہ کرو اور عمر کے اس حصے کو سکون سے گزارنا چاہیے.
تو پھر استعداد ٹھیک رہتی ہے، وگرنہ استعداد تباہ ہو جاتی ہے، اور پھر جو مرضی ہوتا رہے یہ اپنا برتن ہمیشہ الٹا ہی رکھتا ہے، اور جب آدمی نے خود برتن الٹا رکھا ہوا ہو نا تو پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ اب اس پہ بحر الکاہل بھی گزر جائے، اس کے اندر کچھ نہیں جاتا۔ یہ ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ والبلد الطیب، اور جو پاک مٹی ہوتی ہے، اچھی استعداد ہوتی ہے، اس پر جب یہ بارش برستی ہے تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کے حکم سے ساتھ لگا دی قید باذن ربی، اپنے پروردگار کے حکم سے، یعنی اللہ پھر توفیق دے دیتا ہے۔ دنیا بھر میں مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام مشہور ہے۔ سب کہتے ہیں کہ آخری دور میں دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الحدیث تھے مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حدیث میں اس سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہوا، یہی کہتے ہیں سب۔ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اتنے لوگ گئے، کچھ فائدہ زیادہ نہیں اٹھایا کسی نے، اور ہمارے ہاں کے مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے، 6 مہینے رہے حضرت کے ساتھ، بس تقریباً اتنا ہی وفات سے پہلے، اور وہ کچھ انہوں نے سیکھا، وہ کچھ سیکھا کہ کوئی کیا سیکھے گا، یا کچھ تھوڑا سا زیادہ عرصہ رہے ہوں گے۔ حضرت کے داماد تھے مولانا احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، کاش وہ پوری ہو جاتی، 13-14 جلدیں ہوئی، زیادہ نہیں، پوری ہو جاتی تو کمال ہو جاتا، اور ابھی صرف نماز کے باب تک ہی پہنچے تھے، اتنا علم تھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہ نوجوان اگر ہمیں پہلے زندگی میں کبھی ملا ہوتا تو اس سے ہم فائدہ اٹھاتے۔ یہی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے توفیق جب شامل حال ہو جاتی ہے، استعداد اچھی ہو تو چند دنوں میں وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے جو دوسروں کو سال ہا سال میں جا کر کہیں پہنچتی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی زندگی میں دونوں چیزیں دیکھیں، ہم لوگ اتنا عرصہ رہے خدمت میں اور اجازت خلافت کا کوئی نام نہیں، اور فلاں آئے اور چند دن رہ کے خلافت حاصل ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا وہ خشک لکڑیاں لائے تھے، ہمیں تو صرف آگ دکھانی تھی، اور تم اتنی گیلی لکڑیاں لائے ہو کہ اس میں پھونکوں پہ پھونکے مارے چلے جا رہے ہیں، دھواں ہی اٹھتا ہے، آگ نہیں اپنی جگہ پکڑتی۔ بس یہی ہوتا والذی خبث لا یخرج الا نکدا، فرمایا جس کی استعداد ناقص ہوتی ہے وہ زمین سوائے نکدا، ناقص چیزوں کے کچھ پیدا نہیں کرتی۔ اور تیسری چیز جو تباہ کر دیتی ہے استعداد کو وہ اعتراض ہے، خام خواہ اعتراض کرنا۔ ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی پوچھ لو اعتراض کیوں کرتے؟ یہ اعتراض جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی دودھ کو چھانے اور وہ جو کپڑا رکھتا ہے، چھلنی رکھتا ہے، اس میں مٹی ڈال دے تو جو نیچے دودھ آئے گا وہ سارا مٹی سے ملا ہوا ہوگا۔ یہ اعتراض جو ہے نا، خام خواہ کے اعتراض، یہ استعداد کو برباد کر دیتے ہیں۔ کسی پہ بھی اعتراض نہ کرے، اور خاص طور پہ جہاں سے دین سیکھ رہا ہو وہاں اعتراض نہ کرے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ اس کی عادت ایسی بگڑ جاتی ہے کہ ہر بات پہ اعتراض، تو دل میں جو محبت ہوتی ہے کہ ان سے کچھ سیکھیں، اس کی بجائے نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور سیکھنے کی بجائے دین پر اعتراض شروع ہو جاتے ہیں، نتیجہ پھر اس کا الٹا نکلتا ہے۔ یہ چیزیں استعداد کو تباہ کر دیتی، اور یہ آخری آفت تو بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے ایسے اچھے بندے بھی تاریخ میں مل جائیں گے، سب کچھ اپنا انہوں نے کسی کے لیے لٹا دیا، سب کچھ کر دیا، اور اس کی اعتراض کی عادت سے لے ڈوبی، مخاطب کی، اور کچھ نہیں پا سکا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھے ہیں، کافروں نے نہیں دیکھے۔ کفار کی روایات بہت کم ہیں معجزات کی، یعنی وہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ، لیکن جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہے
وہ ابو جہل اور باقی لوگوں نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ تو جاتے ہی اس نیت سے تھے اس مجلس میں کہ اعتراض کریں، کوئی نہ کوئی بات ایسی ملے جس کی تشہیر کریں کہ یہ غلط ہے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ جاتے تھے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، انہیں تو علم حاصل ہوتا ہے. یہ چیز اعتراضات تباہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ جو ہو گئے تھے نا مرتد، چھڑے پارے میں ان کی تفصیل آئی تھی نا، غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، انہوں نے کہا نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، بہرحال کہنے والے بڑے آدمی، وہ کہتے تھے تمہیں پتہ ہے یہ کیوں مرتد ہو گئے؟ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی شام کو کھڑے تھے اور مزدلفہ کے لیے کوچ کرنا تھا، تو جب چلنے لگی سواریاں سورج ڈوبنے کے بعد تو آپ نے فرمایا اسامہ کہاں ہے؟ تو ایک دم سے ڈھونڈ پڑ گئی کہ اسامہ کو بلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بلاتے ہیں نظر نہیں آ رہے. تو تھوڑی سی دیر کے بعد اسامہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے خوش ہوئے، فرمایا چلو. تو یہ کہتے تھے کہ ایک قوم ایسی تھی، انہوں نے کہا اچھا یہ سیاہ رنگت والا چپٹا ناک، اس کا انتظار ہو رہا تھا. تو کہتے تھے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار پر انہوں نے اعتراض کیا تھا نا، اس کی انہیں سزا ملی ہے. اور دیکھ لو ان لوگوں کا ایمان غارت ہو گئے، مرتد ہو گئے. خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایران کی فتح کے لیے لوگ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا میں معائنہ کرنا چاہوں گا فوج کا، اور ایک چبوترے پر کھڑے ہو گئے اور لوگ ان کے سامنے سے گزرتے تھے، وہ دیکھتے جاتے تھے، فرماتے تھے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، اور جھنڈا اور سب چیزیں ان کی دیکھ رہے تھے. ایک نظر ایک قبیلہ ان کے سامنے سے گزرا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قصدن چہرہ ایک طرف کر لیا. تو جو ان کے ادا شناس تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور، وگرنہ امیر المومنین ایسے کرتے نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا امیر المومنین فلاں جو قافلہ ایک گزرا، فلاں فوج کا حصہ آپ نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تھا، یہ کیوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے. پھر کسی نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا ان سے فتنوں کی بو آتی ہے، میرا جی نہیں لگا ان کے ساتھ، ان لوگوں میں فتنہ فساد معلوم ہوتا ہے. اور یہ ٹھیک وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف آ کے بغاوت کی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لی. یہ استعداد اس طرح تباہ ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کذالک نصرف الآیات، اور اس طرح ہم بتاتے ہیں پھیر پھیر کے اپنی نشانیاں لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو حق کو مانے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتاتا ہے کہ دیکھو اس طرح بھی ہوتا ہے، اور جن کی استعداد خراب رہے ان کو فائدہ بہت تھوڑا پہنچتا ہے. لا یخرج الا نقدا، فرمایا نا کہ کچھ نہیں نکلتا، کچھ نہ کچھ تو نکلتا ہے مگر ناقص. اور اس طرح ہم اپنی نشانیوں کو بتاتے ہیں پھیر پھیر کے، یعنی کبھی ایک پہلو کبھی دوسرا پہلو، کبھی اس پہلو سے کہتے ہیں کہ توحید کو مانو، یہ دیکھو ہماری نشانی، یہ دیکھو ہماری نشانی، اس قوم کے لیے جو یشکرون، شکر سے کام. اب اللہ کی توحید کے بعد یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دینی شروع کی ہیں کہ جن قوموں نے خدا کی توحید کو نہیں مانا اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. یہاں سے اب اللہ تعالیٰ نے مثالیں دینی شروع کی ہیں. سب سے پہلی مثال دی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی. دوسری مثال دی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہ دوسری قوم جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آئی تھی، عاد، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم. پھر تیسری قوم کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی. انہوں نے کیا کیا؟
چوتھی حضرت لوط علیہ السلام کی اور پانچویں حضرت شعیب علیہ السلام کی اللہ نے 5 مثالیں مسلسل دی ہیں کہ ان قوموں نے دیکھ لو کہ ہماری توحید کا مذاق اڑایا اور انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ نتیجہ اس کا تباہی کی صورت میں برآمد ہوا، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ان قوموں کو ہدایت اور صحیح راہ نہیں ملی۔ یہاں سے شروع فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے اس نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اور انہوں نے کہا اے میری قوم والو عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں ہے من الہ کوئی بھی الہ تمہارے لیے، غیرہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ تمہارے لیے نہیں، بندگی کرو اللہ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شکر گزار بندے، اور میری امت قیامت میں انہیں کہے گی کہ سماک اللہ عبدا شکورا، اللہ نے آپ کو اپنا شکر کرنے والا بندہ فرمایا تھا قرآن میں، اور آپ چلیے اور شفاعت کے لیے کوئی بات کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلے شرک شروع ہوا تھا انہی کی قوم میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور انہوں نے جا کر اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، اور اپنی قوم کو کہا کہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارے نفع نقصان کا مالک بھی کوئی نہیں، اور تمہارے حالات کو جاننے والا بھی کوئی نہیں۔ الہ کا لفظ یہاں استعمال فرمایا ہے، اور ٹھیک یہی وہ چیز ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ انی اخاف علیکم، میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، کس چیز پر ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ عذاب یوم عظیم، ایک بڑا دن تم پر آئے گا، اس دن میں تم پر عذاب آ جائے گا۔ یا تو یہ بڑا دن کہا قیامت کا کہ قیامت کے دن تم پر عذاب آنا ہے اگر اللہ کی توحید کو چھوڑ دو گے، میری رسالت کو نہیں مانو گے، تو دیکھو قیامت کے دن عذاب آئے گا۔ اور یا پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جملہ اس وقت کہا ہے جب اللہ کی طرف سے انہیں علم دے دیا گیا تھا کہ اس قوم پر اب طوفان آنا ہے اور پانی اس میں آ جائے گا، تو اس دن کے لیے انہوں نے کہا کہ میں تم پر وہ جو عذاب کا بڑا دن آنا ہے نا، طوفان پانی کا، اس دن سے میں ڈرتا ہوں۔ قال الملأ، بولے سردار، من قومہ ہی، ان کی قوم میں سے، یہ ہے چیز۔ قرآن بار بار ان سرداروں کا ذکر کرتا ہے، قرآن بار بار ان ملأ قوم کا ذکر کرتا ہے کہ یہ قوم کے جو بڑے ہوتے ہیں یہ لوگ اپنی قوموں کو تباہ کرتے ہیں، اس لیے قوم کس کو بڑا بناتی ہے سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے۔ یہاں بھی ہے، ہر جگہ آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالی نے مذہبی تباہی لوگوں کی وہ 2 گروہوں کے ذمے کر دی ہے، ایک ان کے سردار اور ایک وہ جو ان کے مذہبی رہنما تھے اور ان کے درویش تھے اور ان کے علماء تھے۔ یہ تینوں گروہ ایسے ہیں جو تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ وہ تو پہلے گزر گیا کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کے درویش اور ان کے علماء یہودیوں کے کیوں نہیں روکتے عن نقلہم السحت، انہیں حرام کھانے سے؟ ایک اور عن قولہم الاثم، ان کی گناہ کی باتوں سے کیوں نہیں انہیں روکتے؟ 2 وہ، اور تیسرا گروہ یہ ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بھی ہے، انہوں نے کہا جس قوم کی تباہی تم نے دیکھنی ہو تو قوم کو سوائے 3 گروہوں کے اور کوئی نہیں تباہ کرتا، ایک ان کے بادشاہ حکمران، ایک ان کے درویش صوفی، اور ایک ان کے علماء مولوی۔ مسلمان امت کا حال بھی دیکھ لو، حکمرانوں کو دیکھ لو کیا کر رہے ہیں، درویشوں اور صوفیوں کو دیکھ لو کیسے کیسے جھوٹے قصے، کرامتیں، کیا کیا بدعات اپنی طرف سے رائج کر کے دین میں یہ کام کر رہے ہیں۔ اور علماء کو دیکھ لو، یہ منبر سے تربیت ہونی تھی قوم کی، اللہ کا خوف پیدا ہوتا، ہمت پیدا ہوتی، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا، غیرت پیدا ہونی چاہیے تھی، اس منبر نے تربیت کرنی تھی۔ اب اس منبر سے سوائے سیاست کے اور کچھ نہیں۔
کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، یوں کرو یوں مارو، اور 20 سال نماز پڑھتے رہتے ہیں جمعے کی جا کے، اور اس محلے میں پوچھو 100 آدمی مثلاً وہ 10 سال سے جا رہے ہیں، ان سے کہو بھائی نماز میں کتنی سنتیں ہیں، فرض کیسے پڑھتے ہیں، کوئی رکوع سجدے کا کیا طریقہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ منبر جو تربیت کے لیے تھا اس نے سیاسی تربیت کی ہے، اس نے ذہن کو سیاسی بنایا ہے، اس نے ذہن کو یہ تھوڑے ہی سکھایا ہے کہ اخلاقیات کیا ہیں، علم کیا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالی نے یہاں تیسرے عنصر کا ذکر فرمایا کہ قال الملأ من قومی، ان کے سردار بولے اور نے کہا انا لنراک، ہم بلا شک و شبہ دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین، اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دیکھتے ہیں تجھے، تو صاف صاف بہک گیا ہے، تو سیدھی راہ سے ہٹ گیا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے، تو کیا کر رہا ہے، تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ دیں، اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کو چھوڑ دیں، یہ تو بہت گمراہی کی بات ہے۔ قال نوح علیہ الصلوۃ والسلام بولے اور فرمایا کہ یا قوم، اے میری قوم، لیس بی، نہیں ہے میرے لیے، ضلالۃ، ذرہ برابر بھی کوئی گمراہی۔ یہ ضلالہ نکرہ ہے نا، اس پہ تنوین نکرہ کیا ہے نا، ضلالۃ، تو نکرہ جو ہوتا ہے عربی میں ایک تو آتا ہے کسی چیز کی عظمت کے بھی بیان کے لیے، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ دو ہوتے ہیں نا، تو اس میں نکرہ کبھی کبھی عظمت کے لیے اور کبھی کبھی بالکل کسی چیز کی نفی کے لیے بھی آ جاتا ہے کہ مائنر سٹیج میں بھی کوئی چیز نہیں۔ یا قومی لیس بی ضلالۃ، تو میرے قوم والو ہرگز گمراہی کا شائبہ تک نہیں ہے مجھ میں، ولکنی، بلکہ میں رسول، میں تو بھیجا گیا ہوں من رب العالمین، ان کی طرف سے جو صاحب ہے سارے جہان کا، تمام کائنات کا پروردگار ہے، میں اس کی طرف سے کیا بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ رسول علیہ الصلوۃ والسلام، دعویٰ انہوں نے کیا رسالت کا، کمال ہے نا، نہ انہوں نے کہا کہ میں خدا کا کوئی مظہر ہوں، کوئی اوتار خدا نے مجھے بھیج دیا ہے، نہ یہ فرمایا کہ علیہ باللہ خدا کو کوئی بیٹا ہوں، نہ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں خود خدا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ اسی سے شرک ہوا نا، اسی سے ٹھوکر لگی کہ فلاں اللہ کا ایسا اور فلاں اللہ کے ساتھ اس کا ایسا تعلق اور فلاں، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں بھائی، میں رسول ہوں، اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے تم تک کہ میں تم تک بات پہنچاؤں، اور اگر خدا کا نمائندہ ہوں، میری نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب بھی آ جائے گا، میں خود نہیں چلا آیا، مجھے اس ذات پاک نے بھیجا ہے جو تمام کائنات، تمام جہانوں کا رب ہے۔ ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تم کو، رسالات ربی، اپنے پروردگار کا پیغام، میں اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں، میری بات سنو اور مان جاؤ، میں رب کا پیغام لے کے آیا۔ یہی الفاظ حدیث میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تھے نا، اور پتا تھا کہ اب ابو طالب بھی نہیں رہے اور اب مکہ والے پناہ بھی نہیں دیں گے اور حالات کیسے سنجیدہ ہو رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کے سردار کے پاس جاتے تھے اور فرماتے تھے تم مجھے پناہ دے دو، اپنے پاس مجھے رکھ لو، ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے پروردگار کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں، میں لوگوں کو ایک صحیح میسج، ایک صحیح چیز پہنچانا چاہتا ہوں، تم میری حفاظت کرو گے۔ اور کفار مکہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ پناہ دینا یہ پوری دنیا کے ساتھ آگ اور خون کی جنگ کھیلنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا نہ بھائی، ہم تمہیں پناہ نہیں دیتے۔ یہ آیا کرتا ہے ہر وہ آدمی جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے نا، اس کی زندگی میں چھلنیاں لگتی ہیں بار بار اور لوگ چھنتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آزماتا ہے، گروہ اکٹھا ہو جاتا ہے، بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے جس نے دین کا کام کرنا ہے، اور پھر ایک چھلنی خدا 2-4 سال 10 سال بعد لگا دیتا ہے تاکہ جو لوگ مخلص ہیں اس کے ساتھ ان کو الگ کر دے،
اور جو غیر مخلص ہیں وہ سب کے سب چھوڑ کر چل پڑتے ہیں، کوئی ایک بھی ساتھ نہیں رہتا۔ پھر 2-4 سال گزرتے ہیں، پھر کوئی اور امتحان پیش آ جاتا ہے۔ جب نفاق بڑھتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد یا خدا کا کوئی بھی نیک بندہ، اس امت میں جتنے مجددین گزرے ہیں رحمہم اللہ، ان کی زندگیوں کو دیکھیے، ایک ایک وقت ان پر آ جاتا ہے 2-4 5 10 برس دین کی محنت کی، اس کے بعد کوئی ایسا الزام ان پر لگا کہ سینکڑوں لوگ ٹوٹ کے الگ ہو گئے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ آدمی اتنا خراب ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے 5 سال کے بعد کہ یہ سب تو جھوٹ تھا۔ اب جو ٹوٹ چکے ہوتے ہیں کچھ کو تو خدا ہی توفیق نہیں دیتا آنے کی، کچھ اپنی شرمندگی سے نہیں آتے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تیسری کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں جو دلی میں مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، نام کبھی کبھی ان کا عرض کرتے ہیں آپ سے۔ حضرت مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک خادم تھا حضرت کا، اس کا نام تھا عبداللہ، خانقاہ میں اذان دیا کرتا تھا اور مسجد صاف کرتا تھا۔ تو مسجد میں ایک دن گیا تو 2-4 درویش بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کے پاس سے گزرا تو باتیں کر رہے تھے، اس نے مسجد صاف کرنی تھی، چلا گیا کہ چلو یہ بات پوری کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر آیا، پھر باتیں ہو رہی ہیں، پھر سے ذرا سا سنا کہ بات کیا کر رہے ہیں، تو ایک کہہ رہا تھا کہ میں رات بس عرش کے طواف کیا، وہاں تک پہنچا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی زیارت، تجلیات پڑھ رہی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ بڑا حیران ہوا، بیٹھ گیا۔ پھر ایک اور نے اپنا خواب بیان کیا، پھر یہ اٹھ گئے۔ اب اس کے جی میں آیا کہ تو بڑے صوفی ہیں یار، بہت اللہ والے۔ اگلے دن صفائی جب مسجد کی کرنے آیا، اب انہوں نے پھر یہی قصے شروع کر دیے، یہ پھر بیٹھ کے سنتا رہا، اس سے پتا چلا کہ یہ تو بہت ہی بڑے بزرگ ہیں۔ تیسرے دن پھر یہی قصے ہوئے تو اس نے کہا کہ تمہارے شیخ کون ہوگا؟ ہمارے تو فلاں حضرت ہیں۔ مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باقی لوگوں سے پوچھا کہ یہ عبداللہ کو کیا ہو گیا ہے، کل سے اس کا مزاج ہم سے بڑا اکھڑا ہوا ہے۔ کسی کو کچھ پتا نہیں تھا۔ اور 1-2 دن گزرے تو ان درویشوں نے کہا ہم تو چلتے ہیں، کہنے لگا یار میں کیا بتاؤں، 30 سال سے اس خانقاہ میں ہوں، جھک ماری کچھ حاصل نہیں ہوا، تو تم مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ میں کہا چلو۔ تو یہ مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت آپ کے ہاں 30 سال رہا، کچھ حاصل نہیں ہوا، تو اجازت دیں جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا حافظ صاحب یہ کہو کہ 30 سال میں اتباع سنت نصیب ہوا یا نہیں؟ اس کا حضرت اتباع سنت تو نصیب ہوا، لیکن وہ جو بات ہوتی ہے نا اللہ کے قریب جانے والی، وہ کچھ نہیں ہوئی۔ حضرت نے فرمایا سب کچھ حاصل ہے، جب اتباع سنت حاصل ہے تو سب کچھ حاصل ہے۔ اس سے کہا نہیں حضرت میں فرمایا سوچ لو، اس کا جی سوچ لی، جاؤ۔ چلا گیا۔ وہ درویش اگلے دن کسی اور مسجد میں چلے گئے، اگلے دن پھر اٹھے، پھر وہی قصے۔ آخر جب 1 آدھ ہفتہ گزر گیا تو ان کا کہ صوفی صاحب عبداللہ صاحب آپ نہیں بولتے، آپ کو اس نے کہا میں نے تو کیا بتاؤں 30 سال ایسے ہی زندگی برباد کی، مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو وہ ہنسے، انہوں نے کہا ہمیں کون سا نظر آتا ہے؟ اس کا یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اپنے شیخ پہ اعتماد ذرا پکا کرتے ہیں، اپنے حضرت کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، ہمیں کون سا کچھ دکھائی دیتا ہے، تو بھی اسے ہی کہا کر۔ اوہو، اب اسے آیا خیال کہ میں نے کیا کیا، تو واپس گیا دلی اور حضرت کے پاس پہنچا اور کہا حضرت بڑی زیادتی کی میں نے اپنے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی، اور وہ تو کہتے تھے ہمیں کون سا کچھ نظر آتا ہے، ہم تو اپنے شیخ پہ اعتبار اپنے دل کا ذرا پکا کر رہے ہیں، باقی نظر کچھ نہیں آتا، تو بھی ایسے ہی کہا کر۔ تو غلام علی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پھر یہ کہ حضرت اب یہیں رہوں گا۔ تو فرمایا میں دھوبی نہیں ہوں کہ تم ہر بار کپڑے میلے کر کے آ جایا کرو اور ہم ہر بار دھوتے رہیں، اب جاؤ یہاں سے۔ یہ بھی ہو جاتا۔
اس لیے یہ چیزیں ایسی ہی ہیں کہ لوگ اپنی غفلت سے اللہ کے انعام کو ضائع کر دیتے ہیں اور پھر عمر بھر روتا رہتا ہے کہ کاش وہ دن آ جاتے، اب وہ دن کہاں سے آ جائیں گے؟ تو یہ گمراہیاں اس طرح آ جاتی۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغام بس تم تک پہنچا دوں، اتنا سا۔ یہ چھلنیاں جب لگتی ہیں نا اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں میں، پھر دیکھیے لوگ کیسے ٹوٹتے ہیں۔ پھر کوئی ایک جدا ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں، چار ہوتے ہیں، کبھی کبھی تنہا کوئی آدمی رہ جاتا ہے، پھر لوگ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر اللہ مخلص اور غیر مخلص کو الگ کر کے دکھا دیتا ہے کہ ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں، بچے ہیں، ان کو کیا۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ یہ جو نصیحت ہے نا، انصح لکم، یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کی پوری امت کے لیے۔ امت کی بھی دو قسمیں۔ ایک اور بات بھی اس پہ، یہ جو ہے نا کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں نا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی جو ہجرت کرنے کا موقع آیا، چھلنی لگ گئی، لوگوں میں ہمت نہیں کہ سب نے ہجرت کریں، بس جو مخلص صحابہ رضی اللہ عنہ سے چلے گئے۔ بدر آیا ہے، لوگ بہت سے پیچھے رہ گئے جو مخلص نہیں تھے صحابہ رضی اللہ عنہ، دیکھا دیکھی ایسی ہی منافق باز، اور احد نے تو معاملہ ہی صاف کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آگے دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قصہ پیش آ گیا، پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح کا قصہ پیش آ گیا، پھر آگے چلے جائیے تو آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیبیہ کا قصہ پیش آ گیا۔ جگہ جگہ پر یہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دکھاتا رہتا ہے کہ کون ساتھ رہتا ہے اور کون ساتھ کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں نے ہر زمانے میں کیا ہے کہ بس شکوک، شبہات، خام خواہ کی باتیں، اور اللہ کے بڑے اچھے اچھے بندوں کو ضائع کر دیا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کتنے ہی لوگ تھے، اور سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی جن پر محنت کر کے 400 آدمیوں کو تیار کیا تھا۔ سوات کے علاقے میں جو پاکستان میں ہے، 400 آدمی ایک ہی رات میں پٹھانوں نے ٹھکانے لگا دی۔ 400 آدمی زندگی میں 40 اور 4 آدمی نہیں کسی سے تیار ہوتے۔ سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے محاورے میں کہیں تو سر پیٹ لیا جب پتا چلا کہ ساری زندگی کی پونجی پٹھانوں نے برباد کر دی۔ وہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے بلایا اور کہا ہوا کیا ہے، سارے صوبہ سرحد میں 400 ہمارے آدمی سب کو راتوں رات تم نے ختم کر دی۔ تو وہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے سامنے انہوں نے لوہے کے گول تھے رنگ، بڑے بڑے ڈنڈے بنے ہوئے، اس سے کاغذ نکالے۔ تو وہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے جب پڑھا تو اس میں ہندوستان کے بڑے بڑے مشائخ علماء کی مہریں لگی ہوئی تھیں کہ یہ تمہارے علاقوں میں جو لوگ آئے ہیں یہ سب وہابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، اور جب بھی موقع ملے انہیں مار دو، ان کا قتل جائز ہے۔ وہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک جگہ کہتے ہیں خون کے آنسو میں رویا، اور میں نے کہا کاش یہ فتوے تم ہمیں دکھا دیتے، ہم سے پوچھ لیتے، ہمارا عقیدہ پوچھ لیتے، تم نے یہ کیا ظلم کیا کہ مسلمانوں کی بنتی ہوئی تاریخ کو تم نے اجاڑ دیا۔ یہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری بات انہوں نے کہی، وہ انصح لکم، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ امت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دو طرح ہوتی ہے۔ ایک امت وہ ہوتی ہے جو اجابت، جو قبول کر لیتی ہے نبوت کو، جیسے ہم لوگ مسلمان، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی جانب سے لے کے آئے ہم نے قبول کیا، اور اللہ اس قبولیت کو قبول فرما۔ اور ایک امت ہوتی ہے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، کہ وہ سب قوم کو اپنی کو دعوت دیتے ہیں، اب قوم وہ دعوت کی ہے، مانے نہ مانے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت جس کو انہوں نے دعوت دی ہے، پوری دنیا ہے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کی رسالت میں عمومیت نہیں تھی، پوری کائنات کے لیے رسالت نہیں ہوتی تھی، وہ ایک خاص جگہ، خاص کنبہ، خاص قوم اس کے لیے ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چونکہ پوری کائنات کے لیے ہے، اس لیے جتنے بھی کافر ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں شامل ہیں کہ ایسی قومیں ہیں جن تک دعوت پہنچائی جائے۔ تو یہ انہوں نے کہا اس قوم کو نہیں جو ان کی امت اجابت ہے، جو ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ ہے، نہیں، کافروں کو کہا جو امت دعوت ہے کہ انصح لکم، میں کیا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں تو تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ نصیحت کا مطلب دل جلا کر نصیحت کرتا ہوں، شفقت سے سمجھاتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں وہ کچھ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ میں ناصح بھی ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی نا، آپ نے کہا اگر تمہیں وہ پتا چل جائے جو میں جانتا ہوں تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو اور کپڑے پھاڑ کے جنگل کی طرف بھاگ نکلو۔ یہ انبیاء علیہ السلام کو وہ علم اللہ دیتا ہے جو علم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے خاص طور پہ۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں اگر تم خدا کی توحید کو نہیں مانو گے کیسا عذاب آ سکتا ہے، کیا کچھ اس دنیا میں ہو سکتا ہے۔ اب عجبتم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا، ان جاءکم، کہ تمہارے پاس آیا، ذکر من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم کو نصیحت آئی، بس اس بات پر۔ کیوں؟ علی رجل منکم، ایک مرد کے ذریعے سے، علی رجل، ایک آدمی کے ذریعے سے، منکم، جو تم انسانوں میں سے ہی ہے، ایک آدمی جو تم انسانوں میں سے ہے، اللہ کا پیغام اور نصیحت لے کے تمہارے پاس آیا ہے، کیا بس اتنی سی بات سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ عجیب مت اور عقل ہے ان مشرکوں کی، ماننے پہ آئیں تو بندے کو خدا مان لیں گے، خدا کا شریک مان لیں گے، خدا کا لیاذ باللہ بیٹا اور کیا کیا مان لیں گے، نہیں مانیں گے تو رسول نہیں مانیں گے۔ ان کے نزدیک رسالت یعنی خدا کا پیغام اور بشریت جمع نہیں ہوتی، بس وہ کہتے ہیں اور بھی کوئی چیز ہونی چاہیے اس کے ساتھ، اور وہ کون سی چیز؟ پھر وہ شرک تک پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بس اس بات پر تمہیں تعجب ہے کہ نصیحت لے کے ایک ایسا آدمی جو تم میں سے ہی ہے، انسانوں میں سے ہی ہے، وہ آیا ہے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ تمہیں ڈرائے، تاکہ تمہیں ڈر سنائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم بچو۔ دو لام لائیں، لِيُنذِرَكُمْ ایک، لِتَتَّقُوا دو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو مناسب ہیں میرے، ایک تو تمہیں ڈراؤں کہ خدا کی گرفت آ سکتی ہے، اور ایک یہ کہ تمہیں یہ کہوں کہ بچو، ڈرو خدا کی گرفت سے، بچو تم اللہ کی نافرمانی سے یا شرک سے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور شاید کہ تم پر رحم ہو، یعنی یقیناً اللہ تم پر رحم کرے گا۔ دیکھو تین چیزیں ہیں، ایک تو تم نے ڈرنا ہے اور دوسرے تم نے خدا کی نافرمانی شرک سے بچنا ہے، اور اس کے نتیجے میں تم پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، یہ کام کرنے ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے کیا کیا؟ کذبوہ، اسے جھٹلاتے رہے۔ یہ ماضی استمراری ہے، یعنی کانٹینیوسلی ایک مدت تک، 950 برس تو قرآن نے ایک جگہ کہا ہے، اتنی مدت تک جھٹلاتے رہے۔ والذین، اور وہ لوگ، فکذبوہ، اسے جھٹلاتے رہے، فانجیناہ، سو ہم نے اسے نجات دے دی، حضرت نوح علیہ السلام کو، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے نوح علیہ السلام کے، انہیں نجات دے دی، فی الفلک، اور اللہ نے انہیں نجات دی کشتی میں، جہاز۔ یہ جہاز کتنا تھا، کیسا تھا، اس کا تو اسلام نے کہیں نہیں بتایا۔ تورات میں اس کا ذکر آتا ہے کہ کئی منزلہ جہاز تھا اور کئی سو فٹ لمبی چوڑی یہ کشتی ہے، جہاز تھا پورا، اس میں انہوں نے ٹھہرا لیا، اور تورات میں یہ آتا ہے کہ 5 مہینے تک مسلسل وہ چلتا رہا، 150 یا 52 دن، کچھ اتنے دن لکھے ہیں۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، ہم نے ڈبو دیا ان کو، کون؟ جو جھٹلاتے تھے بِآيَاتِنَا، ہماری نشانیوں کو، انہم، بلا شک و شبہ وہ جو تھے نا،
وہ جو جھٹلاتے تھے وہ لوگ تھے کانو قومن، وہ ایسے لوگ تھے امین، اندھے تھے، آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، اور جنہوں نے تباہ ہونا ہوتا ہے ایسے ہی تباہ ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں۔ بھئی تمہارے اندر اللہ کا نبی موجود ہے، تم میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، خدا کی تائید ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، اب کس روشنی کی ضرورت؟ روشنی باہر سے پڑے تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ان کی حیثیت اور مقام، خود قدر نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا اندھے تھے سو وہ تباہ ہو، پہلی مثال۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے دوسری مثال دی ہے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی، تھوڑی دیر کے بعد اس کو شروع کرتے ہیں۔